اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا عماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں ایک چیز کی تصحیح کرا دینا چاہتا ہوں. ایک آیت کا ریفرنس میں نے دیا تھا آپ لوگوں کو لاسٹ لیکچر میں، جو میں نے کہا تھا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 30، لیکن وہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 30 نہیں تھی، بلکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 99 تھی. اب آج جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں دیکھیے گا ٹوٹل 4 رکوع ہیں. اس کی ترتیب کو سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے. ٹوٹل 4 رکوع ہیں، جس میں سے 2 رکوع جو ہمارے پاس آ رہے ہیں، رکوع نمبر 15 اور 16. یہ جو 4 رکوع ہیں یہ ہمارے پاس تحویل قبلہ کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت بڑا نیوکلیئر بام ہے کہ اب کیا ہونے لگا ہے کہ جو پچھلی امت ہے اس کو بالکل مفلوج کیا جا رہا ہے اور نئی امت کی تشکیل ہو رہی ہے. اب تک جو یہود تھے، جو نصارہ تھے، جو مشرکین تھے، ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ بس ایسی کوئی تنظیم ہے، ایسی کوئی اس طرح کے لوگ ہیں، اٹھ گئے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں ساری چیزوں کا. یہ بھی نبی کا دعویٰ کر رہا ہے محمد رسول اللہ. لیکن اب جو یہ چیز انہوں نے دیکھی ہے کہ قبلہ بھی چینج ہونے لگا ہے، تو یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، انہی چیزوں کا کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک امت ہے. اور اللہ تعالیٰ رب العزت نے عربوں کے اوپر جو ہے یہ ذمہ داری اب ڈالنے کا پورا سمجھ لیں کہ جس کی ظاہری شکل آ رہی ہے. تو ٹوٹل جو ہے اس میں 4 رکوع ہیں، لیکن 2 رکوع جو ہے تمہیداً اللہ تعالیٰ رب العزت جو ہے وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب یہاں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے گا کہ تحویل قبلہ کی بات کرنی ہے، لیکن حضرت ابراہیم کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ بہت سے اسٹوڈنٹ ہوں گے الحمدللہ رب العالمین جو بات کو، جن کو یہ سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، پہلے سے بھی جن کو سمجھ میں آ جائے گی کیونکہ انہوں نے شجرہ پڑھا ہے، جینیالوجی پڑھی ہے. دیکھیں اس کا مقصد یہ ہے، یہاں پہ جو آیت نمبر 15 رکوع نمبر 15 اور رکوع نمبر 16 جو آ رہا ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ اگر تم ٹھیک ہے کہ آج جو ہے وہ بنی اسماعیل میں اور بنی اسرائیل میں اور تم مختلف شعبوں میں اور قبائل میں تم بڑھ گئے ہو، لیکن تھوڑا اوپر جاؤ گے تو تمہیں یہ بات کا احساس ہوگا کہ تم ہو تو دونوں یعقوب علیہ السلام کی اولاد. تھوڑا سا اور اوپر اگر تم جاتے ہو تو تم ہو تو اسحاق علیہ السلام کی اولاد. تھوڑا سا اور اوپر جاتے ہو تو تم جتنے بھی ہو، بنی اسماعیل ہو، بنی اسرائیل ہو یا بنی قطورہ ہو، تمام جتنے بھی ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نا. تو آج جو تم جس میں تم بڑھ گئے ہو کہ یہ جو ہے وہ عرب جو ہے وہ عرب اور عجم جو ہے آپس میں ان میں تفرقہ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا جو کامن فیکٹر ہے وہ دونوں کا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. وہ تو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. 4 رکوع جو ہم نے شروع کے پڑھے، پہلا رکوع، دوسرا رکوع، تیسرا رکوع اور چوتھا رکوع. پہلے رکوع میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ جب ہم قرآن کی قرات کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ رہے کہ کس بارے میں کیا بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا یہاں پہ دیکھیے گا ترتیب کو. آیت نمبر 1 سے لے کر 7 تک ہم نے یہاں پہ پڑھا. ٹھیک ہو گیا؟ کافرون تک کا جو دوسرا گروہ تھا یہاں پہ وہ بات آئی. اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک جو دوسرا رکوع بن رہا ہے، اس میں جو بات ہو رہی ہے وہ تیسرا گروہ جو تھا منافقین کا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سمجھایا کہ منافقین کی روش کیا ہے. دیکھو یہ کوئی خاص قسم کے لوگوں کو نہ سمجھ لینا، بلکہ نفاق کا جو مرض ہے یہ محمد رسول اللہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں رہا، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دھڑلے کے ساتھ یہ منافقت کا جو روگ ہے یہ آج بھی موجود ہے.
اس کے بعد جو تیسرا رکوع ہمارے پاس آیا وہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 29 تک میں ہمارے پاس آیا. اس میں کیا چیزیں، مختلف چیزیں اس میں آئیں. اللہ تعالیٰ نے ان 3 گروہ کے بارے میں سمجھانے کے بعد اور دو مثالوں کے بعد 2 مثال بھی دی، اس کے بعد سمجھایا کہ منافقین اور کافر سے کیا مراد ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیمانڈ کی، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے 25 میں کہ اب یہ ساری بات سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتے کیا ہیں، کرنے والا کام کیا ہے. اسی طرح سے آیت نمبر 26 میں جو ہے اشکال تھے مشرکین مکہ کے اور یہود کے، ناک منہ چڑھاتے تھے کہ یہ ایسے کیوں ہو گیا، یہ اس میں یہ کیوں آ گیا، مکھی کی مثال کیوں آ گئی، مچھر کی مثال کیوں آ گئی، یہ کس طرح کا کلام ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو بڑی بات ہوتی، بڑی لوگوں کو مثالیں ہوتی، یہ مچھر اور مکھی اور مکڑی کے جالے کی اور یہ ساری چیزیں کس طرح کی ہیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں جو ہے عہد الست کے بارے میں ہم نے پڑھا، قطع رحمی اور صلہ رحمی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آیت نمبر 28 سے آیت نمبر 29 تک میں ہم نے کیا پڑھا تھا، فلسفہ حیات، کہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے فلسفہ حیات بیان کیا، جس میں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، کہ تم مردہ تھے، تم ارواح کی شکل میں تھے، پھر تمہیں ماؤں کے پیٹ میں زندہ کیا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تم جو ہے وہ دوبارہ تمہیں زندگی دی، پھر اس کے بعد یہ کہ پھر مر جاؤ گے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے جو ہے وہ اپنے سامنے اکٹھا کر لیا جائے گا. اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں جو ہے کیا بات ہو رہی تھی، رکوع نمبر 4 میں بات ہو رہی تھی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا بات ہو رہی تھی، فلسفہ آدم و ابلیس، یعنی یہ پوری فلسفی حضرت آدم علیہ السلام کی اور جو ہے یہ ابلیس، اس کے جو معاملات تھے پورا ہم نے پڑھا. ایک رکوع بنا ہمارا، یہ 9 آیات بنی اس کی، اور اسی میں جو ہے وہ خلافت کا مضمون بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاکم نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے. انسان اگر یہ کہے کہ جی میں حاکم ہوں، میں اپنی مرضی سے حساب کتاب کروں گا دنیا میں، تو وہ انسان پھر فرعون ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ فرعون اور نمرود، یہ جتنے بھی تھے، کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم نے زمین بنائی، ہم نے آسمان بنایا، بلکہ ان کا جو دعویٰ ہوا کرتا تھا وہ دعویٰ کیا تھا، ان کا جو دعویٰ تھا وہ سیاسی اعتبار سے وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا حکم چلے گا، جیسا ہم کہیں گے ویسا ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی ترتیب میں نے چینج کی ہے، کیونکہ معاملات جو ہے بہت زیادہ بکھرتے چلے جا رہے تھے. اب یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے، 10 رکوع میں جو بات ہو رہی تھی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک، اس میں مختلف چیزیں ہیں جو لکھ چکے ہیں، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی اس بات کو اچھے سے جو ہے آگے چل کے اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں نے تھوڑا سا اس کو کیا کیا ہے، تھوڑا سا میں نے اسکویز کیا ہے اس کو. اب اس میں دیکھیے گا آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ مسلسل سمجھ لیجئے کہ تاویل خاص میں جو ہے وہ بنی اسرائیل سے مخاطبت تھی، اور تعویل عام میں جو ہے وہ ہم سے مخاطبت تھی، کہ دیکھو پچھلی امتوں کو ہم نے ان وجوہات کی وجہ سے ہم نے ان کو غرق کیا. پہلے یہ کہ اللہ نے بہت بڑے تخت سے ان کو جو ہے مخاطبت کی، یعنی بہت بڑا ان کو جو ہے درجہ دیا، انی فضلتکم علی العالمین. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر کیا ہوا کہ بالکل آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی عذاب کے کوڑے برسائے، اور پھر یہ کہ پھر وہ آگے چل کے جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بعد جو ہے پھر ان پہ کوڑے برسے، کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں بخت نصر کے معاملات ہوئے، 6 لاکھ کو جو ہے وہ بندی بنایا اور 6 لاکھ کو جو ہے وہاں قتل کیا، یہ سارے معاملات. اور ابھی لاسٹ دور میں دیکھا جائے تو ہٹلر نے جو معاملات کیے ان یہود کے ساتھ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ 10 رکوع جو ہے وہ مسلسل ہم نے پڑھے، جس میں الحمدللہ رب العالمین سراسر ایمان کی بات ہوئی. ساری بات جتنی بھی ہوگی میں بارہا بتا چکا ہوں، دوبارہ سے بات بتا دیتا ہوں. سورۃ البقرہ میں جتنی بحث چل رہی ہے، تمام کی تمام جو بحث ہماری چل رہی ہے، وہ بحث کس کی ہے؟ ایمان پر مشتمل ہے وہ بحث ساری کی ساری. اسلام پر جو مشتمل بحث آئے گی وہ آگے والے اس پہ آئے گی. لہٰذا اسلام سے متعلق، فرقواریت سے متعلق یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آگے چل کے ہم جب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ابھی امت جو ہے تعویل خاص میں بھی دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ کی جو امت تشکیل پا رہی ہے، اس میں بھی بہت زیادہ یہ چیز درکار ہے کہ ان کے ایمان پہ کام کیا جائے. اسی طرح سے آپ لوگ ہیں تعویل خاص میں، تعویل عام میں آپ لوگ ہیں، آپ لوگ بھی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، یہ قرآن عظیم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ انسان جب قرآن اٹھاتا ہے پہلی دعوت اس کو ایمان کی ملتی ہے. مسلمان تو وہ آلریڈی ہوتا ہے،
تو یہ بہت بڑی زبردست چیز ہے قرآن کی کہ مسلمان آپ لوگ بھی تھے، لیکن ایمان میں کچھ جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا ایمان تھا۔ اب یہ ہے کہ وہ ایمان پر ساری بات جتنی بھی ہو رہی ہے سورۃ البقرہ میں ایمان سے متعلق ہو رہی ہے۔ اب یہاں دیکھیے گا رکوع نمبر، ہمارے پاس جو رکوع نمبر آ رہا ہے وہ رکوع نمبر 5 سے لے کر 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، ٹھیک ہے، 14 رکوع بنے، یہ تقریباً 10 رکوع بنے، اور 15ویں رکوع کی جو پہلی آیت تھی یعنی آیت نمبر 123، آپ اس کو ویریفائی کیجئے گا اپنے قرآن کے ساتھ، یہ 15ویں رکوع کی پہلی آیت بنی، ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 123 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ مجھ سے مغالطہ یہ ہوا ہے کہ وہ جو ریکارڈنگ ہم نے شیئر کی ہے اس میں 122 میں نے لکھا ہے، لیکن در حقیقت جب میں نے بھی قرآن کھولا لاسٹ ٹائم تو وہاں پتہ چلا کہ نہیں، وہ صرف ریکارڈنگ میں جو ہے میں نے 122 لکھا ہے، لیکن 123 تک الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر ہم نے 122 تک پڑھا ہوتا تو سارے معاملات بگڑ جاتے، آج مجھے بات پھر بنی اسرائیل سے شروع کرنا پڑتی۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا کہ 123 تک ہی میں نے جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا تھا۔ اب یہاں پہ جو میں بات ہو رہی تھی بتا چکا ہوں آلریڈی کہ تحویل قبلہ، تحویل کہتے ہیں چینج ہونے کو، حول کہتے ہیں ٹرانسفر کو۔ تحویل سے مراد یہ ہے کہ اب یہ تحویل ہو رہی ہے، چینج ہو رہا ہے قبلہ ان کا۔ پہلے اس سے پہلے قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس، کیا ہے وہ؟ مسجد اقصی جس کو آج ہم جانتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے محمد رسول اللہ کا دور کچھ اس طرح کا آ رہا ہے، مدنی دور ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ 16 مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ پچھلے ہی قبلے کی طرف، اور جو اب والا جو مکہ جو قبلہ بننے جا رہا ہے اس کی طرف پیٹ کرتے رہے ہیں۔ آج بہت ساری چیزیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی، وہ کچھ سیکھنے کو ملے گا جو آپ نے سیرت ابراہیم سے بھی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو میں نے چھیڑا نہیں۔ سیرت ابراہیم میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، سیرت یوسف میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، سیرت موسیٰ میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے چھیڑا نہیں، اس وجہ سے کہ بہت زیادہ معاملات لیندی ہو جاتے۔ میں نے جو سیرتوں کو انکلوڈ کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ تھوڑا سا جو قدم ڈگمگاتے ہیں جب قرآن کی طرف انسان آتا ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، اس کے پیچھے فلسفہ یہ تھا، حکمت یہ تھی کہ آپ ذرا جب سنیں انبیاء کی سیرت کو، تھوڑے سے آپ کے جو قدم ہیں وہ تھوڑے مضبوط ہو جائیں، صرف یہ مشیت تھی اس کو ڈالنے کی۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر 124 سے 152 تک جو ہے یہ ٹوٹل معاملات چلیں گے، جس میں رکوع نمبر 15 اور رکوع نمبر 16 جو ہے اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ رکوع نمبر 15 اور 16 میں یہ بات تمہیدن ہو رہی ہے، یعنی ڈائریکٹ وہ بات نہیں آ گئی کہ سیقول السفہاء والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ معاملات کیا ہے کہ تمہیدن بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دیکھیے گا اس میں تحویل قبلہ کے ضمن میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اصل مضمون ان کا جو ہے اس کو بالکل اچھی طرح سے، جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں آپ لوگ پڑھ رہے تھے، لیکن میں نے کیا بات سمجھائی تھی کہ بالکل انٹروسپیکشن رہے گی کہ یہاں پہ جو اصل مضمون ہے وہ تحویل قبلہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ رب العزت کی مشیت ہے کہ وہ بڑے، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ بہت بڑا فتنہ اور فساد اس چیز سے پھیل سکتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں بات ذرا سمجھانے کے سٹائل میں کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم ہو تو سب ایک ہی باپ کی اولاد، تمہارے جو والد ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہے نا۔ تو یہاں سے جو معاملات ہو رہے ہیں وہ کیا معاملات ہو رہے ہیں؟ یہاں سے معاملات جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں کہ تحویل قبلہ کے معاملات، لیکن تمہیدن اس میں جو ہے وہ بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل میں اور بنی اسماعیل میں کامن فیکٹر کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہاں پہ دیکھیے گا کیا فرمایا جا رہا ہے آیت نمبر 124 میں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اور جب آزمایا، مبتلا بھی اسی سے بنا، اردو کا جو لفظ ہے کہ میں بڑی اس میں جو ہے مبتلا ہوں، یہ ابتلا مبتلا اسی سے بنا۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے، بکلمات، تھوڑی سی باتیں کچھ ایسی تھیں لیکن بہت زیادہ مشکل تھیں وہ چیزیں، جس میں ہم سیرت پڑھ کے آ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور اس میں ہم یہ دیکھ کر آ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
87 سال کی عمر میں 87 ایئرس جب وہ اولڈ تھے، جب بوڑھے ہو گئے اور دعائیں مانگ مانگ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے 87 ایئرس کی جب وہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو ہے ان کو بشارت دی، اور اس کے بعد جب 100 سال کے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے تو بہت بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کو آزمایا۔ وہ آزمائش کیا تھی ان کی؟ کہ وہ جو قربانی کے جو معاملات تھے، آپ لوگ سیرت پڑھ کے آ چکے ہیں، اچھے سے یہ بات پتہ ہوگی۔ تو یہاں پہ ذرا دیکھیے گا، کچھ بڑی فطری چیزیں آ رہی ہیں۔ اب اس میں کیا آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رب العزت نے آزمایا اپنے بندے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بکلمات، چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورا کیا، اتمام کیا، ان کا پوری کر کے دکھائیں ان چیزوں کو۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اس کے بعد جب یہ تمام آزمائشوں کی بھٹی سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزار لیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں کیا کر رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ آپ کو کیا کرنے لگا ہوں، میں آپ کو اس امت کا جو ہے وہ امام بنانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، قال انی جاعلک للناس اماما، تو ارشاد ہوا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں سب لوگوں کا امام، پیشوا۔ اب یہاں پہ جو میں نے کہا تھا بڑی فطری بات ہے، یہ وہ کیا ہے؟ فرمایا قال ومن ذریتی، ومن ذریتی، بڑا نیچرل اور بڑا فطری جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی کہ اے میرے رب، عرض کیا اور میری آل اولاد۔ اب یہ ہے وہ چیز، یہاں سے دیکھیے گا، اس سے یہ چیز جو ہے وہ ملتی ہے، اس سے یہ چیز جو ہے وہ ملتی ہے کہ کچھ نہ کچھ معاملات جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے بھی چلے آ رہے تھے۔ یہی وجوہات تھیں جس کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے کیا کیا، جس کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے آگے چل کے پھر فتنہ قرار دے دیا۔ یہ جو قرآن عظیم ہے اس میں یہ ذریت جس کو کہتے ہیں یا آل اولاد جس کو کہتے ہیں، بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ قال ومن ذریتی، یہاں پہ بھی پہلی ڈیمانڈ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل جس کو کہتے ہیں پہلا سوال یہی کیا کیا کہ میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے، میرے اولاد کے بارے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جواب بھی دیکھیں کتنا کیٹیگوریکل ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، کہ دیکھو ابراہیم کان کھول کے سن لینا اس بات کو، لا ینال، نہیں پہنچے گا، ٹھیک ہے جی، میرا وعدہ عہد الظالمین، ان لوگوں کے حق میں کہ جو ظالم ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ بھی کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ نہیں پہنچے گا میرا وعدہ عہد الظالمین، کہ جو ظالم لوگ ہوں گے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈینائل کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ اس کے بعد جو آیت نمبر 125 آ رہی ہے اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور یہ جب معاملات ہوئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس بھٹی سے گزارے گئے اور سارے کام ہوا، تو وہاں کیا فرمایا گیا؟ اب وہ امامت کی جو تشکیل دی جا رہی ہے اور وہ ساری بات جو ہے اس میں پھر اس میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، وہ امنا مثابۃ للناس، مثابہ کہتے ہیں جہاں لوگ گھوم گھوم کر جو ہے واپس پلٹ کر لوگ آئیں، سمجھ آ گئی؟ تو وہ امنا سے کیا مراد ہے؟ امن کی جگہ۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور حکم دیا کہ بناؤ، وَاتَّخِذُوا، اور لو اس جگہ کو، من مقام ابراہیم مصلی، کہ یہ جو مقام ابراہیم ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیے گا مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے، تو یہ دو ہیں، یہ اس میں من مقام مصلی سے مراد یہ ہے، من مقام ابراہیم مصلی سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ پورا خانہ کعبہ کو جو ہے وہ کیا کرو کہ اس کو امن کا گہوارہ بناؤ اور لوگوں کے لیے جائے نماز بناؤ، لوگوں کے لیے جائے نماز بناؤ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے پورا مکہ کے بارے میں بھی بات یہ ہو رہی ہے، اور جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ صرف جو ہے وہ یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَحِدْنَا، اور اس کے بعد ہم نے تاکید کی، عہد لیا ہم نے ان لوگوں سے۔ اب یہاں جمع کا صیغہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اب آگے چل کے وہ بات جو ہے، اب آگے چل کے جو ہے وہ بات کھل کے سامنے آ گئی، إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ٹھیک ہے۔ پیچھے بھی جمع کا صیغہ تھا وَأَحِدْنَا، اللہ تعالیٰ رب العزت نے جو ہے وہ عہد لیا ابراہیم علیہ السلام سے اور اسماعیل علیہ السلام سے۔
انطاہر بیتی کہ تم میرے گھر کی جو ہے وہ تطہیر رکھو گے. اب یہ تطہیر جو ہے یعنی طہارت جو ہے یہ دو اعتبار سے ہے، ایک ظاہری اعتبار سے ہے اور ایک باطنی اعتبار سے ہے. تطہیر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں یہ لفظ جہاں جہاں بھی آئے گا طہارت یا تطہیر یہ دو ضمن میں آئے گا ہمیشہ، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے گھر کو وعہدنا اور ہم نے عہد لیا الی ابراہیم و اسماعیل ان طاہر بیتی کہ تم یہ جو میرا گھر ہے یہ جو خانہ کعبہ ہے اس میں کیا کرو کہ میرے گھر کی جو ہے وہ طہارت کا خیال رکھنا دو اعتبار سے. ایک اعتبار سے کیا ہے کہ وہاں پہلے ہم پڑھ چکے اس چیز کو کہ مشرکین مکہ نے جو ہے وہ پورا جو ہے اسٹال لگایا ہوا تھا، وہاں پہ پورا بتوں کا شوروم بنا رکھا تھا مکہ کو، خانہ کعبہ کو. تو یہ ہے کہ اس کی ظاہری اعتبار سے بھی اس پہ کام کرنا کہ ظاہری اعتبار سے بھی یہاں صرف اللہ کا نام لیا جائے، اور باطنی اعتبار سے بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی مکہ گیا ہوگا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے اس کی طہارت کا جو ہے خیال رکھا جاتا ہے. للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اب یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ للطائفین ان لوگوں کے لیے کہ جو اس گھر کا طواف کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد کیا فرمایا جائے؟ والعاکفین اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اس گھر کا اعتکاف کرنے والے ہیں. مکہ میں ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے طواف بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ اعتکاف بھی ہوتا ہے، والرکع السجود اور کیا ہوتا ہے کہ وہاں رکوع بھی کیا جاتا ہے اور وہاں سجود بھی کیا جاتا ہے. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. اب یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ دعا آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ سے اپیل کی. اور یہی اپیل کی صورت جو ہے ہم نے ظاہری اعتبار سے دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری پہلی بار تو انہوں نے بھی کچھ ڈیمانڈز اللہ تعالیٰ سے کی تھیں کہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بالکل اسی طرح کے معاملات، کاپی پیسٹ والے معاملات ہیں. یہ سارے معاملات جب ان پر ڈالے جا رہے ہیں ذمہ داریاں، تو یہاں وہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اے میرے رب اس گھر کو امن کا گہوارہ بنا دے. اب آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ میں بہت زیادہ ان چیزوں میں جو ہے بدنظمی پھیل رہی ہے دین کے معاملات میں، لیکن یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کی جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ رب العزت نے اٹھائی ہے. اپنے جو پیارے خلیل الرحمن جو ہیں، جو اللہ کے جگری دوست ہیں، کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعا ہے، اور یہ جو ہے سمجھ لیجئے کہ یہ امن جو ہے یہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے وہاں تا قیامت تک، مکہ اور مدینہ میں. اور کیا فرمایا کہ ورزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے جو لوگ بالکل جس کو کہتے ہیں کہ بیابان، سمجھ لیجئے ریگستان تھا یہ مکہ جو تھا، لیکن یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو دکانیں آج کے تعویل خاص میں بات کی جائے تو جو بھی تمام دکانیں وغیرہ جو بھی کچھ ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹے جو ہے وہاں پہ وہ کھلی رہتی ہیں، اور وہی سارا ہے کہ رزق کے معاملات اور وہ ساری چیزیں. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا ہے کہ ان کے صدقے سے اور ان کی دعا جو انہوں نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے تحفتاً ان کو جو ہے ان کی دعا کو جو ہے وہ قبول کیا تھا. ورزق اہلہ، اور یہاں کے جو رہنے والے اس کے جو باشندے ہیں ان کو کیا کر؟ من الثمرات، ان کو جو ہے ثمرات سے یعنی پھلوں سے ان کو جو ہے وہ نواز. لیکن یہاں پہ جو ہے ذرا دیکھیے گا اب ایک چیز اور، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھوڑے سے الرٹ ہو گئے ہیں. اب تھوڑا جو پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیٹیگوریکلی جو ڈینائل میں نے جس کی بات کی تھی کہ جب انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تو کیا فرمایا کہ دیکھو یہ جو عہد ہے ہمارا، عہد الظالمین، یہ ظالمین سے نہیں ہے، جو ظلم کرنے والے ان سے نہیں ہے. اب یہاں ذرا ڈرتے ڈرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی جو ہے وہ اپنی دعا میں جو ہے کیا فرما رہے ہیں؟ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر. اب دعا میں خود ہی سے سدھار پیدا کر لیا کہ نہیں، ہر کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے منع کر دی یہ چیز، تو یہاں پہ فوراً اپنی دعا میں فوراً کیا الفاظ ادا کیے؟ من آمن منہم باللہ. وہ لوگ یعنی یہاں کے جو باشندے ہیں وہ ان کو رزق بھی عطا کر، ثمرات بھی عطا کر ان لوگوں کو جو کیا ہیں؟ من آمن منہم باللہ، ان لوگوں میں سے کہ جو ایمان لائیں اللہ پر، والیوم الآخر. یعنی مکہ میں بھی تمام لوگوں کے معاملات نہیں ہیں کہ سب کے سبھی جنتی ہیں، یا جو وہاں پیدا ہوا ہے تو بڑے فخر سے جو ہے وہ کہے جی میں تو مکہ کی پیدائش ہوں. یہ نہیں ہے، بلکہ فخر والی چیز کیا؟ من آمن منہم باللہ، ان میں سے ان لوگوں کو جو ہے بہت کثیر تعداد میں رزق عطا کر، وہ لوگ کہ جو کیا ہے؟ من آمن منہم باللہ. دیکھو قرآن سے ہمیں یہ عقیدہ ملتا ہے.
ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے جی، مثال کے طور پر کوئی سید ہے جی، اب تو وہ جنت کا ٹھیکیدار ہے. ہمارے یہاں سراسر کوئی اس طرح کی تعلیمات آپ کو قرآن اور سنت سے نہیں ملیں گی. کوئی انسان بھی جو ہے وہ جنت کا ٹکٹ لے کے پیدا نہیں ہوتا. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. یہاں پہ یہ ساری باتیں میں کھول کھول کے سامنے رکھ رہا ہوں. لہٰذا اس میں یہ ہے کہ دیکھ لیجئے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کے کیا معاملات تھے. بندہ بندہ ہے، اللہ اللہ ہے. ہم پڑھ کے آ چکے محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ رب العزت نے کس طرح سے بات کی. اسی طرح سے آگے پھر تحویل قبلہ کے ضمن میں پھر سے اسی طرح کا انداز آئے گا کہ جس میں پھر وہی بات فرمائی جائے گی کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو پھر آپ کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ہے. اسی طرح سے ہم پڑھ کے آ چکے سیرتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہوئے. ان کو بھی آزمایا گیا. ان کے ساتھ بھی کیا بات کہی گئی کہ وہ بھی یہ کام کر بیٹھتے اگر اللہ تعالیٰ رب العزت کا فضل و کرم نہ ہوتا. وہ جو بھی وہ بدکارہ عورت تھی جو گھسیٹ رہی تھی، اس کے ضمن میں پوری جو ہے سمجھ لیجئے کہ اچھی طرح سے دلائل کے ساتھ میں نے یہ بات کی. اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں ہم نے دیکھا کس طرح سے معاملات ہوئے. ان کے بڑے بڑے انبیاؤں کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کتنے بالکل جس کو کہتے ہیں کیٹیگوریکل ہیں. کوئی ڈھکے چھپے معاملات نہیں، کوئی لگے لپٹے معاملات. بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، بندہ بندہ ہے، چاہے بڑے سے بڑا رسول کیوں نہ ہو. لیکن ہمارے آج کے معاملات یہ ہیں کہ تھوڑی سی نمازیں وغیرہ اگر پڑھ لیتے ہیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہم تو یہ بہت اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور اس پہ نور علی نور یہ بات ہو جاتی ہے کہ جی وہ نبی آئیں گے اور وہ نکال کے لے جائیں گے. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے کہ کیا دعا فرما رہے ہیں. قال ومن کفر. اب یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ذرا بڑا یہ سمجھ لیجئے کہ دو جگری دوست، خلیل الرحمن کیوں کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم کو، دو جگری دوست کا یہاں مخاطبہ پیش کیا جا رہا ہے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے تھوڑی سی اپنی شفقت، تھوڑی سی اپنی رحمت جو ہے اس میں بیان کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تھوڑے سے ڈر کے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا قال ومن کفر فأمتعه، کہ نہیں ابراہیم ایسا نہیں ہے، تم ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو. جو کفر کرے گا اس کو بھی یہ ہے کہ ہم جو ہے فأمتعه، تو اس کو بھی ہم تھوڑا بہت جو ہے فائدے کا سامان دیں گے دنیا میں. یہ بات سمجھ لیجئے گا، یہ تمام کائنات، یہ تمام گیلیکسی، سپر گیلیکسیز، کلسٹر، سپر کلسٹر، تمام کائنات ملا کے بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں بنتی. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی بنتی تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو اس کائنات میں سے ایک گھونٹ بھی پانی نہیں پینے دیتے. تو اس سے کیا بات واضح ہوتی ہے؟ بات یہ واضح ہوتی ہے اس سے کہ اس میں جو ہے وہ کیا چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ کافروں کو یہاں پہ دیتا ہے. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے گا آگے چل کے وہ دعا بھی آئے گی ربنا آتنا فی الدنیا، کہ جن لوگوں نے حج کے جو رکوع آئیں گے اس میں دعا آئے گی ربنا آتنا فی الدنیا، کہ جن لوگوں نے کیا کیا، جن لوگوں نے یہ کیا کہ جنہوں نے دنیا میں ہی مانگا، اے اللہ ہمیں یہیں دے دے، ربنا آتنا فی الدنیا. ان کے بارے میں پھر ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے لیے تو پھر سمجھو کہ دنیا میں ہی ہم سب کچھ دیں گے، آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس جنہوں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے پھر یہ کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ یہیں گاڑی اور گھوڑے اور بنگلے، اولادیں، یہ ساری چیز آپ یہاں مانگ لیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ پھر آپ جو ہے وہ اللہ سے آخرت بھی. اگر آخرت کی زندگی کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ 1000 سال، لاکھ سال، کروڑ سال، ارب سال، کھرب سال کی زندگی نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. یہ سال کا اور ہفتوں کا اور دنوں کے جو معاملات ہیں یہ تو سورج اور چاند سے ہیں. یہ چاند اور سورج تو پہلے سور میں لپیٹ دیا جائے گا. تو لہٰذا یہ ٹائم پیریڈ جو بھی چیز ہے، یہ ٹائم نام کی جو چیز ہے تو ختم ہو جائے گی دنیا کے ساتھ ساتھ. سمجھ آ رہی نہیں؟ سورج نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے، رات ہوتی ہے. یہ سارا سسٹم جو ہے یہاں دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بنائی ہے. وہاں تو ایک سا ماحول رہا کرے گا، وہاں کوئی رات نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ کیا فرمایا؟ قال ومن کفر، مسکراتے ہوئے بڑا انداز. دیکھو دو جگری دوستوں کا کیا معاملہ تھا. قال ومن کفر فأمتعه، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو کفر کرے گا، اس میں جو کفر کی روش اختیار کرے گا، فأمتعه، تو ہم اس کو بھی تھوڑا بہت جو ہے سامان دنیا میں دیں گے. دیکھو دنیا میں بہت کچھ بھی سامان مل گیا، بڑی گاڑیاں مل گئیں، بنگلے مل گئے، پیسے مل گئے، لیکن یہ ہے کہ صحت نہیں ہے، سب بیکار ہو جائے گا. اچھا صحت بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو ویسے بھی تم نے مرنا تو ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ تو دنیا کی زندگی تو یہ ہے کہ 60 سال، 70 سال، 80 سال، بہت گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اگر تم نے کرا دیا تو میرے خیال سے 110 سال، 120 سال، 130 سال، 80 70 سال کے بعد تو انسان ویسے بھی سمجھ لو کہ بیکار ہی ہو کے رہ، دھرتی پہ بوجھ بن کے رہ جاتا ہے 60 70 سال کے بعد. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟
تو یہ ہے کہ پھر آگے کی زندگی کیا انجوائے کرے گا؟ یعنی یہ 30-40 سال جو ہے زندگی کے، اسی میں جو انسان کچھ کر لے وہ انسان کچھ کر لے، ادروائز سمجھو کہ کچھ نہیں رہتا پیچھے۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو ہم ان کو بھی تھوڑا بہت جو ہے ان کو بھی دنیا میں ہم جو ہے وہ ساز و سامان دیں گے، لیکن قلیلاً سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا، مگر قلیل، بہت کم۔ ثم اضطرہ الی عذاب النار، اس کے بعد پھر ہم ان کو جھونکیں گے کہاں پہ؟ پھر گھسیٹتے ہوئے ہم ان کو ڈالیں گے دوزخ کے عذاب میں۔ وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہ دوزخ جو ہے، سمجھ لینا کہ جس کو ڈال دیا گیا اس دوزخ میں وہ تو سمجھو کہ اس کا بیڑا غرق ہو کے رہ گیا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ اصحاب النار ہیں، جہنمی ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اسی طرح سے اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، کہ یہ لوگ جو ہیں کون ہیں؟ جنت والے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ، یہ سمجھ لینا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر جہنم میں ڈال دیے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی، اور اگر جنت میں ڈال دیے گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ رعایت تو دی ان کو دنیا میں تو رعایت دی، لیکن یہ ہے کہ آخرت میں ان کا کیا معاملات ہوں گے کہ ثم اضطرہ الی عذاب النار، اور اس کے بعد ان کو گھسیٹتے ہوئے جو کیا کیا جائے گا کہ ان کو گھسیٹتے ہوئے لے جا کے ڈالا جائے گا عذاب النار، جہنم کے عذاب کی طرف۔ وبئس المصیر، اور بات یہ ہو رہی تھی آخری بار کہ یہ جو جنت ہے اور جہنم ہے، دیکھو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے معاملات ہیں، اس پہ طویل بات ہو چکی تھی۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے گا آیت نمبر 127 اور آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129، یہ 3 دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، بہت عظیم دعائیں ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیا معاملات ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اب یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور جب اٹھا رہے تھے، یرفعو کہتے ہیں، ارفع کہتے ہیں اٹھانے کو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے یہ پہلا گھر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں اس کی نشاندہی ہو چکی تھی، اور حضرت شیث علیہ السلام کے دور میں تو اور زیادہ واضح ہو چکی تھی یہ چیز، ٹھیک ہے۔ کہیں آپ کو جو ہے ہسٹری کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے یہ تو کہیں شیث علیہ السلام کے دور میں ملے گا، کہیں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں ملے گا، لیکن یہ بات قرآن کا جو دعویٰ ہے کہ پہلا گھر ہے، تو پہلا گھر جو ہے وہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ ہے اس دھرتی پہ، اس دنیا میں۔ پہلی مسجد جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی مسجد یہ ہے۔ مسجد اقصیٰ بھی ہے، وہ بھی جو ہے سمجھ لیجئے گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ ہوئی ہے کہ 4000 سال کا فصل رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 4000 سال ہوں اور اللہ کا کوئی نام لینے والا جو ہے اس دنیا میں کوئی نہ ہو؟ تو یہ سب سے پہلا گھر ہے، سب سے پہلا گھر یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی اس گھر کی نشاندہی ہو چکی تھی۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے، اور لفظ بھی بڑے جو ہے معقول الفاظ ہیں، کیا ہے؟ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جب وہ اٹھا رہے تھے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ کچھ بنیادیں تھیں خانہ کعبہ کی، کچھ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوں گی، لیکن ان دیواروں کو اونچا کر رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے معمار کیا، اس کو تعمیر کی اس خانہ کعبہ کی، لیکن یہ ہے کہ جگہ کی نشاندہی تھی، خانہ کعبہ پہلے بھی تھا، اور یہ ہے کہ بگڑی ہوئی شکل جو کہ ہم محمد رسول اللہ کے دور تک دیکھ کے آ چکے ہیں، وہ کیا تھا کہ جیسے میں پہلے بتاؤں، پورا عریاں ہو کے جو ہے وہ کام کرتے، طواف کرتے تھے اس کا، اور جو بہت زیادہ ایلیٹ طبقے کا ہوتا تھا، بہت بڑا، تو وہ کیا ہوتا تھا؟ بالکل عریاں ہو کے کرتا تھا، بگڑی ہوئی شکل تھی، لیکن یہ گھر موجود تھا، خانہ کعبہ سینٹر پڑتا تھا، اور تمام تجارتی اور جتنے بھی قافلے ہوتے تھے وہ یہیں سے گزرتے تھے۔ تو یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں بالکل معقول ہیں، بالکل آبویس الفاظ ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ وہ گھر تو تھا موجود، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے تھے کہ اس کے جو قواعد تھے، جو اس کی بنیادیں تھیں، ان کو اٹھا رہے تھے۔ من القواعد من البیت و اسماعیل، یعنی یہ جو اللہ کے گھر کی، اس کو بار بار آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اپنے گھر کی طرف منسوب کر رہے ہیں اس کو، اور آپ دیکھیں گے اس کو جب آپ پڑھیں گے، اس میں معراج وغیرہ کے معاملات پڑھیں گے تو اس میں وہاں پتہ چلے گی یہ چیز کہ اصل جو گھر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کون سا ہے؟ بیت المعمور، جہاں 70,000 فرشتے جو ہے وہ ایک وقت میں کرتے۔ اور یہ جو خانہ کعبہ ہے، یہ بلیک بھی کیوں ہے اس کے پیچھے بھی سمجھ لیجئے گا، یہ ظل ہے اس گھر کا، یعنی جو اصل جو وہاں جو 7ویں آسمان پہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو بیت المعمور ہے، یہ اس کا سایہ ہے، یہ بالکل اسی کی بالکل سیدھ میں اٹھتے چلے جائیں، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، تو یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے جو ہے وہ ایک وقت میں طواف کرتے ہیں، دوبارہ ان کا کبھی نمبر نہیں آتا، اور یہ بالکل اسی کی سیدھ میں جو ہے خانہ کعبہ ہے۔
تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وہ اسماعیل، یعنی حضرت ابراہیم بھی یہ کام کر رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی یہ کام کر رہے تھے، اور کرتے کرتے کیا دعا کر رہے تھے؟ جیسے کہ جو ہمیں بھی کرنا چاہیے، کوئی بھی نیکی کا کام ہم کرتے ہیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے ہمارے پاس یہ دعا ہونا چاہیے، نیکی کا کام تم کر تو رہے ہو لیکن یہ ہے کہ اللہ قبول بھی کرے گا تمہاری اس نیکی کو نہیں. تو یہ ہے کہ نیکی کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس نیکی کو قبول کرانا وہ ایک الگ چیز ہے. نیکی کرتے ہو لیکن یہ کہ اللہ سے دعا کیا کرو اس کو معمول بنا لو اپنا، کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام کیا کرو تو اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سے دعا بھی کیا کرو کہ اللہ میرے اس نیکی کے کام کو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے. یہ طرز عمل ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے. یہاں سے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، لیکن ساتھ ہی ساتھ دعا بھی کر رہے ہیں. طرز عمل بھی دیکھیے گا اور کون سی ہستیاں ہیں یہ کون سی ہستیاں ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. فرمایا ربنا تقبل منا، کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بلا شبہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ تو بہت زیادہ سننے والا ہے، السمیع بہت زیادہ سننے والا، العلیم بہت زیادہ جاننے والا. اب یہاں سے کھل کے وہ دعا آ رہی ہے. پہلی دعا ہے، کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے میرے رب ہمیں فرما بردار بنا کے رکھ، یعنی اے ہمارے رب. باپ اور بیٹے دونوں مل کے دعا کر رہے ہیں، اس لیے بار بار ربنا کا صیغہ آ رہا ہے. اگر ربی آتا تو صرف یہ مراد ہوتی اس سے کہ صرف حضرت ابراہیم جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، ربی سے مراد میرا رب اور ربنا سے مراد ہمارا رب. تو یہاں پہ دونوں باپ بیٹے مل کے دعا کر رہے ہیں، ربنا وجعلنا، دوبارہ سے وجعلنا میں جو ہے پھر دوبارہ جمع کا صیغہ آ گیا، مسلمین پھر دوبارہ سے جمع کا صیغہ آ گیا، لک. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے ہمارے رب اور بنا ہم دونوں کو فرما بردار. اب پھر سے اس روش کو دیکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں فرما بردار رکھنا. ہمارے معاملات ہیں کہ تھوڑی سی نیکی کا کوئی کام کرتے چوڑے میں آ جاتے، بالکل بہت بڑی، جیسے کوئی جنت کا ٹکٹ مل گیا ہو یا کوئی عشرہ مبشر میں سے جو ہے وہ شامل کر دیا گیا ہو. یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمیں سمجھنی ہیں قرآن سے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جو ہے وہ دعا کر رہی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں فرما بردار بنا کے رکھنا، اپنا لک اپنا، ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں سے بھی، ہماری نسل میں سے بھی، ہماری آل اولاد میں سے بھی، امتم مسلمۃ لک، کہ جتنے بھی ہمارے جو ہے اور ہماری نسل میں سے بھی سے اٹھا ایک امت جو مطیع ہو، جو فرما بردار ہو تیری. اب یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے، اور اس کا تقریباً سمجھ لیجئے گا، یہ میں یہاں میں اشارہ کرتا چلوں، 3000 سال بعد یہ دعا جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے یہ قبول ہوگی. کس شکل میں؟ محمد رسول اللہ کی شکل میں. کیونکہ یہاں پہ ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں. یہ سمجھ لیجئے گا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل کی نسل سے پیدا کیا. یہ ہے وہ، واللہ عالم اللہ نے کیا تقدیر لکھ رکھی ہو پہلے دنیا کی، کیا معاملات ہوں، لیکن یہاں سے معاملات پورے کے پورے معاملات جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ چینج ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان کی نسل میں سے ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں سے ہیں اسماعیل بھی اور اسحاق بھی، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کیونکہ یہ ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی کوئی دعا جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جانے دیتا. حقیقت تو یہ ہے کہ انسان بھی، ہماری بھی کوئی دعا جو ہے وہ جو رائے گاہ نہیں جاتی، بس یہ ہے کہ جو اس کا ادنا سا درجہ ہے ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. دعا کے بھی جو ہے وہ علماء نے 3 جو ہے وہ درجات یہاں پہ قائم کیے. وہ کیا ہے؟ سب سے چھوٹا درجہ جو ہے، سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو تمہاری دنیا میں ہی پورا کر دے. اور ہمارے معاملات ہے کہ ہمیں سب دنیا میں ہی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ انسان بہت جلد باز ہے. یہ ساری چیزیں جلد بازی کے نتائج ہوتی ہیں. انسان کہتا ہے یہیں پیسہ دے دو، یہیں اولاد سب دے دو، یہیں کیش میں دے دو، جو بھی کچھ ہے. ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہمیں نہیں لگتا کہ آخرت آئے گی کہ نہیں آئے گی. اب یہ سارے کام ہو گئے کہ ہماری نسل میں سے جو ہے وہ کیا کر اٹھا ایک مطیع. اب یہ محمد رسول اللہ کے لیے دعا ہے، یہاں کوئی نام نہیں ہے. ان کو کیا معلوم کہ 3000 سال بعد جو اس طرح کا، یہ تو بہت ٹائم ہو گیا اس چیز کو. تو لیکن یہاں پہ محمد رسول اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن فرما رہا ہے ایک مطیع، ایک فرمان ہو تیری جانب سے. کیا ہو؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا. اور یہ کہ اب اس گھر کی تعمیر ہو گئی ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی ہے، اب ہمیں اس کے مناسک سمجھا. اب اس کے جو قوانین ہیں، جو طریقہ کار ہیں، بنا لیا گھر ہم نے، ٹھیک ہے، اب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ بھی ہمیں سمجھا. سمجھ آ رہی ہے؟
تو یہ ساری چیزیں، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اس کے طریقہ عبادت جو ہے وہ ہمیں سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما۔ ہمارے معاملات یہ ہیں کہ تھوڑا سا ہی کچھ ہو جائے تو ہم تو بالکل تکبر میں آ جاتے ہیں کہ ہم کون سا کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ سمجھ لیجئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر کیا کر کہ ہماری توبہ جو ہے اس کو قبول فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تو التواب ہے، تو بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے، الرحیم، اور تو بہت زیادہ رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا آ رہی ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ اب یہاں تم دیکھو گے کہ تھوڑا سا اور معاملے کو، تھوڑی سی اپنی دعا کو اور ایمفیسائز کر رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی چیز معلوم تھی کہ یہ بالکل جو ہے بیابان جنگل ہے، یا تو جنگل کہہ لیں، صحرا کہہ لیں، کس طرح کے معاملات ہوں گے، اس لیے بالخصوص حضرت اسماعیل کے حق میں یہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ نبوت کا اور رسالت کا سلسلہ چلتا رہے۔ اب ذرا یہاں الفاظ دیکھیے گا، تھوڑی بات اور مزید کھل کے سمجھ میں آنے لگے گی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اور اے ہمارے رب، یعنی حضرت اسماعیل کے رب اور حضرت ابراہیم کے رب، کیا فرمایا جا رہا ہے وبعث فیہم رسولا منہم، اور تو کیا کر کہ تو بھیج ان میں سے ایک رسول کو، ان ہی میں سے ایک رسول کو۔ اور ہم جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جس کو علم الیقین انسان کا جو حق الیقین ہو چکا ہے، یہ کام ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعثت فرما دی وہ محمد رسول اللہ کی، اسی امت میں سے یہ عرب کے جو معاملات تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ یتلو علیہم آیاتک، اب یہاں پہ چار چیزیں جو ہے، چار اسٹیجز ہیں جن کو میں ایکسپلین کروں گا، ذرا سمجھیے گا۔ سب سے پہلا اسٹیج کیا آ رہا ہے کہ وہ تلاوت کرے، وہ تلاوت کر کے پڑھ کر سنائے کیا، تیری آیات۔ اسٹیپ نمبر 1 کہ تیری آیات پڑھ کے سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ کیا کرے کہ ان کو کتاب کا علم سکھائے۔ کتاب سے مراد میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، کتاب جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، ویسے تو یہ ہے کہ ہم عام زندگی میں جو ہے ہر جو کتاب جو بک ہے اس کو ہم کتاب کہہ دیتے ہیں، ہمارے پاس کوئی ورڈ ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، لیکن عربک میں کتاب اس کو کہتے ہیں جس میں فرضیات، فرض، حرام حلال کے جس میں جو ہے یہ ساری چیزیں ہوں۔ کتب سے بنا ہے، کتب علیکم، تم پہ فرض کر دیا گیا، آگے چل کے ہم روزوں میں اور رمضان میں ان چیزوں میں دیکھیں گے، تم پر فرض کر دیا گیا اس طرح سے۔ تو یہ کاف، تا اور با یہ اصل روٹ ورڈ تھا، اس سے بنا ہے یہ ورڈ کتاب۔ لیکن عموماً ہم کوئی بھی ہے، سوشل اسٹڈیز کی کوئی کتاب ہے، کچھ بھی ہے، ہمارے پاس کوئی دوسرا ورڈ نہیں ہے تو ہم اس کو کتاب کہہ دیتے، لیکن عربک میں کتاب اس کو کہتے ہیں جس میں حرام اور حلال کے جس میں جو معاملات کھول کے رکھے ہو، تو یہ ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی۔ یہاں کیا فرمایا ہے اسٹیپ نمبر 1 کہ وہ تیری آیات کو پڑھ کے سنائے اور ان کو کتاب کا علم دے۔ اور محمد رسول اللہ نے بالکل اسی طرح سے کام کیا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ آیات کو پڑھ کے سنایا اور اس کے بعد اس کتاب کے بارے میں جو ہے وہ علم بھی دیا۔ والحکمہ، اور یہ ہے کہ ان کو حکمت بھی دے، یعنی محمد رسول اللہ کی جو ایک خاص جو ایک بات تھی وہ کیا تھی، اور یہ قرآن کی بھی خاص یہ چیز ہے کہ اس میں رسالت بھی ہے، شریعت بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ میں پہلے بھی اس بات کو بہت ڈیٹیل میں اس چیز کو کھول چکا ہوں۔ دیکھو تورات تھی، اس میں کچھ 50% کام تھا، اس میں صرف شریعت تھی، اس میں حکمت نہیں تھی۔ اسی طرح سے جو انجیل تھی اس میں حکمت تھی، اس میں شریعت نہیں تھی۔ وہاں 2 رسولوں نے مل کر اٹھا کے وہ ذمہ داری کو اٹھایا، جس کام کو محمد رسول اللہ نے اکیلے سے، جس کام کو محمد رسول اللہ نے کیا ہے، یہ شریعت بھی ہے، حکمت بھی ہے، کمپلیٹ کتاب ہے یہ قرآن۔ سمجھ لینا اس بات کو، یعنی وہاں یہ معاملات ہوئے کہ پہلے شریعت، وہ یہ معاملات بھی کیوں ہوئے، سیرت پڑھ کے آ چکے ہو، ایسی ناہنجار قسم کے لوگ ان کے پیروکار بنے جو ہمیشہ ڈھٹائی پہ ڈٹے رہتے تھے، اور وہ ساری خباثت اور وہ ساری چیزیں، بنی اسرائیل جن کو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو وہ ٹیم نہیں ملی۔ اگر وہ ٹیم ملتی تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ انجیل بھی انہیں پہ نازل، واللہ عالم، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس طرح کے لوگ ہی نہیں ملے کہ وہ دین کامل جو ہے وہ ہو پاتا ہو، کہ ساری چیز تھی۔ بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی بدلا، پورا ذلیل و خوار کیا بنی اسرائیل کو، وہ ریگستان میں بھٹکتے رہے، وہ ساری چیز ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، وہ رسالت وہاں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی، سمجھ لیجیے گا۔ اب یہ ہے خاتم النبیین، یہ ہے آخری رسول، کمپلیٹ میسج لے کر آئے ہیں، اور یہ قرآن بھی کمپلیٹ کتاب ہے، اس میں ہر پہلو سے دیکھا جائے اس میں حکمت بھی ہے، اس میں شریعت بھی ہے، اس میں تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے، والحکمہ، اب یہ آگے یہ والی بات کہ جو اس میں قرآن میں حکمت بھی ہے۔
آپ دیکھیں گے جو قرآن کا پڑھانے والا ہے، قرآن کا جو مفسر ہے، بہت زیادہ اس کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے. ظاہری اعتبار سے یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، کیونکہ اسی حکمت سے اللہ تعالیٰ پھر اس سے کام لیتے ہیں. یہ حکمت بھی ایسے لوگوں پر رعب جھاڑنے کے لیے نہیں دی جاتی، اس کو کام لیا جاتا ہے اس سے کہ وہ تدبر کرے، تفکر کرے، اور اس میں قرآن میں سے کچھ نکال کے لا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو یہ حکمت کا فلسفہ یہ ہے. آگے چل کے تو یہ بھی الفاظ آئیں گے، جنہیں ہم نے حکمت دی وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں. تو یہ حکمت جو ہے یہ بہت سمجھ لیجئے کہ بہت پریشیس چیز ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کو، اور جو محدثین گزرے، جو سلف صالحین گزرے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے دی. اور یہ حکمت کا بھی منبع ہے قرآن عظیم. سمجھ لینا اس کو. یہ حکمت کو گوگل سے تمہیں سرچ کرنے سے نہیں ملے گی کہ بیٹھ جاؤ کہاں ملے گی حکمت، کیا ہے کیا. یہ قرآن سے ملے گی تمہیں. اس پہ سوچ بچار جتنا کرو گے یہاں سے تمہیں بات سمجھ میں آئے گی. تو جس طرح سے بتایا تھا کہ ایمان کا منبع کیا ہے؟ قرآن. اسی طرح سے حکمت کا منبع بھی قرآن ہے. ہر شے کا منبع جو ہے وہ قرآن ہے. ہر شے تمہیں جو ہے قرآن سے ملے گی. صبر کا منبع بھی قرآن ہے، نماز کا منبع بھی قرآن ہے. چاہے وہ ظاہری شکل ہو، چاہے وہ باطنی شکل ہو، کوئی بھی عبادت ہو، کچھ بھی ہو، کوئی بھی چیز ہے، اس کا منبع جو ہے، اس کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ کیا کرے کہ وہ ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کی زندگی کو. یعنی دیکھیں یہ معاملات کو سمجھیے گا ذرا. میرا بھی، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ میرا بھی معاملات اسی طرح کے. میں نے بھی ان چیزوں سے جو اپنا طریقہ کار بنایا ہے اسی طرح کا بنایا. میں بھی یہی کام کر رہا ہوں کہ صرف لوگوں کو تفسیر نہیں پڑھا رہا ہوں، بلکہ یہ کہ تزکیہ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ میں خود بھی اس تزکیے پہ قائم رہوں، اور یہ ہے کہ تزکیہ بھی کرتا ہوں میں ان کا. یعنی صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان بس تفسیر. آپ دیکھیں گے 350-400 تفسیریں موجود ہیں یوٹیوب پر ہی موجود ہیں 350-400. تو کیا مسلمان قوم جو ہے وہ اس طرح سے کام کر رہی ہے؟ اصل چیز ہے تزکیہ کرنے کی. تفسیریں تو بہت ساری لکھی ہوئی ہیں، ہمارے کام کو بھی لوگ پسند کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ ہم تزکیے کا کام کر رہے ہیں. بڑے سے بڑے مفسرین کو آپ دیکھو گے، انہوں نے کیمرہ لگایا اور انہوں نے جو ہے وہ ساری چیز ہوئی، لیکچر ریکارڈ ہوا، کر دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. شاید آگے چل کے ہمارے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملہ. لاکھوں لوگوں کا تو تزکیہ نہیں کر سکتے. لہٰذا یہ ہے کہ ہمیں ٹیم بنانی ہے. اگر ایک ٹیم ورک کرنا ہے تو اس کے لیے کام. لہٰذا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تزکیہ نفس. یہ تزکیہ نفس سے کیا معاملات ہیں آگے چل کے اس کو کھول کے رکھوں گا. انکا انت العزیز الحکیم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے ہمارے رب تو کیا ہے؟ بہت زیادہ عزیز ہے، ہر چیز پر غالب ہے. اور کیا ہے؟ الحکیم ہے، ہر چیز کا جو ہے کامل حکمت رکھنے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 130 میں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور دیکھو کون ہے ایسا بے وقوف کہ جو کیا کرے؟ جو انحراف کرے ملت ابراہیم سے. اب کون ہے جو انحراف کرے گا ملت ابراہیم سے؟ بجز یعنی بسبب اس کے، اس شخص کے جس نے حماقت میں مبتلا کر لیا ہو اپنے آپ کو. یعنی یہ سارے معاملات کھول کے رکھ دیے ہیں. میں بتا چکا ہوں کہ ساری بات ہو رہی ہے تحویل قبلہ کے ضمن میں. تھوڑا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. یہ صرف تمہیداً بات ہو رہی ہے کیونکہ بہت بڑا نیوکلیر بم گرنے والا ہے. یہ پورا جو ہے فتنہ اور فساد اور یہ شر تھوڑا سا بھی اگر اس چیز کو پریزیوم کر سکے تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کتنا مشکل دور جو ہے وہ آنے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اصحاب پر، کہ اب وہ جو ہے مخالفت جو ہے اس میں بڑھتے چلے جائیں گے وہ. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کون ہے بے وقوف جو یہ کام کرے؟ وَمَن يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ. کون ہے جو انحراف کرے گا اس بات کا؟ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ. اپنی نفس کی خباثت اگر کوئی ہو تو وہ یہ کام کر سکتا ہے. ادروائز یہ کہ کوئی بدنصیب ہی ہوگا جو یہ کام کرے گا، کہ جو ملت ابراہیم سے جو کیا کرے؟ منہ پھیرے صرف اس وجہ سے کہ کیا ہے؟ کہ حماقت کی وجہ سے، اپنی جو انسان کی کردار کی کمزوری ہوتی ہے. سمجھ آ رہی نہیں؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. اور دیکھو جبکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو جو ہے وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو ان کو جو ہے وہ کیا کر لیا؟ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. فی الدنیا، اللہ تعالیٰ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا. ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی امامت دے رہے ہیں، اتنے سارے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے بھی کتنے بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر جو ہے ان میں پھر بعد میں ان کی نسل سے اٹھیں، اور پھر یہ کہ محمد رسول اللہ تمام نبیوں کے نبی. سمجھ آ رہی نہیں؟ یا ایھا النبی. تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں فرمایا کہ ہم نے چن لیا. یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. دنیا میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اور یہ سرٹیفکیٹ بھی ان کو دنیا میں مل گیا.
جیسے ایک سرٹیفکیٹ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، نہیں عن المنکر کا جو کام کرنے والے ہیں، برائی سے جو روکنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں در حقیقت جو جنت میں جانے والے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی دیکھیے گا اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے بہت اللہ کے برگزیدہ صالح بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کے وہ ہوں گے۔ اذ قال له ربه، اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت پیاری صفت یہاں بیان کی جا رہی ہے، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی اس طرح کی جو ہے یہ معاملات ہمارے ساتھ بھی اس طرح کے ہو۔ کیا ہے؟ اذ قال له ربه اسلم، جب اس کے رب نے کہا کہ اسلم، فرما بردار بنو میرے، سنو میری بات کو، تسلیم کرو میری بات کو۔ اسلم، کیا فرمایا کہ فوراً سجدے میں کہ مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین۔ یہ اگر یہ کوالٹی ہمارے اندر بھی آ جائے تو سمجھو کہ ہمارے بھی درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاملات کیا ہے، تھوڑا سا مسئلہ آ گیا، تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کوئی طبیعت خراب ہو گئی، یا کوئی اور اس طرح کوئی بھی چیز اس طرح کی آتی ہے، ٹھٹر کے فوراً پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم یوں نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ دیکھو یہ تھا مقصد، تمہیں سیرتیں پڑھانے کا مقصد یہ تھا۔ مشکل وقت میں اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اللہ کے کام کو یا اللہ کے کلام کو تو کس طرح سے تم ثابت قدم رہو گے؟ صرف دعائیں مانگنے سے تو انسان ثابت قدم نہیں رہ سکتا، ثابت قدم رہنا پڑے گا، ہر حال میں تمہیں ثابت قدم رہنا پڑے گا۔ قال اسلمت لرب العالمین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً، اب پھر وہی بات آ جائے گی، ظاہری شکل اس کی میں بیان کر چکا ہوں، وہ کیا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا کہ ذبح کرو بیٹے کو، کہا حاضر۔ 87 برس کی عمر میں جو ہے دعائیں مانگ کے اللہ تعالیٰ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا، اور آگے چل کے جو وہ چیز، اور اولاد بھی دیکھو کہ کیا تربیت تھی اس باپ کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ بیٹے نے خود کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود کہا ابا جان اگر یہ حکم آپ کو آ رہا ہے، 2 بار آپ نے خواب دیکھا، اگر یہ ہے تو آپ کر گزریے۔ آج ہماری اولاد اس طرح کی ہے، یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ ذکر، یہ ہے وہ سمجھنے کی بات جس کو یہاں پہ آتے ہو، کس طرح سے سنتے ہیں ہم قرآن کو۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیے، آپ مشکل وقت میں ٹھٹر کے نہ کھڑے ہو جایا کرو، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، میں اس کام کو نہیں کر سکتی، میں اس کا، ہرگز نہ کرو یہ کام تمہاری نیت اس طرح کی ہیں تبھی تو پیچھے ہٹا دیے جاتے ہو اس کام سے۔ تم دیکھو کہ کس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں۔ میں کلاس کے بعد ایک لڑکی ہے ریسنٹلی بھی میں اس کے معاملات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کس طرح سے شیطان نے اس کا پیچھا پکڑا اور کس طرح سے معاملات ہوئے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سمجھیے، مشکل وقت ہی تو ہے جب تم نے ثابت قدم رہنا ہے۔ تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو ہٹ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو، ہمارا یہ مسئلہ ہو گیا، ہمارا یہ مسئلہ اور ہمارا وہ مسئلہ۔ یہ کس طرح کا تمہارا ایمان ہے؟ کس طرح کے دعوے ہیں تمہارے ایمان کے؟ جب مشکل وقت، تھوڑی سی آزمائش آئے، ٹھٹر کے کھڑے ہوگا، نہیں جی ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم سے نہیں۔ مشکل وقت میں ہی تو ثابت قدم رہنا اللہ کی بندیوں اور اللہ کے بندوں۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اب یہ صرف یہاں تک ہی نہیں رہا، بلکہ اس میں یہ بھی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وصیت کی اپنے بیٹوں کو بھی، بنی، اپنے بیٹوں کو جو ہے بنی ہی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یہاں لے کر آ گیا۔ باقی یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، یا اور بھی اس میں جو ہے جو اور بیٹے تھے، اس میں بنی قطورہ کو ہم پڑھ چکے ہیں، 5 یا 6 بیٹے تھے ان کے، ہم نے شجرہ میں یہ چیز پڑھی ہے۔ تو یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب چلاؤ کا دور آیا تو اس میں یہ کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، جو بھی بیٹے وہاں موجود تھے، ان کو وصیت کی، وصیت کی، اسی دین پر قائم رہنے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام کو۔ اب بیٹوں سے مراد تمہیں یہ گمان نہ ہو جائے کہ جیسے مثال کے طور پر یعقوب علیہ السلام نہیں تھے وہاں پہ، ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے یہودیوں نے یہ چیز اٹھا کر ہیلا اٹھایا کہ نہیں وہ جو تب وصیت کر رہے تھے، ہمارے تو یعقوب وہاں موجود، ہمارے تو دادا ہمارے وہاں موجود نہیں تھے۔ نہیں، یہاں نام لے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو تم کو ہیلا بہانہ نہ کرو کہ تمہاری نسل سے، تمہارے اس سے جو ہے یہ کام آگے نہیں بڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہاں پہ وہ لنک جو ہے، اصل میں جو یعقوب علیہ السلام کا نام یہاں پہ آ رہا ہے وہ لنک کو برقرار رکھنے کے لیے کہ دیکھو یعقوب بھی موجود تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام تو تھے، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام بھی یہاں تک بھی وہ موجود تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی جو دور گزرا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ہی آئے، وہ بھی سمجھ آ گئی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، کہ دیکھو اے میرے بیٹوں،
جو بھی بیٹے انہوں نے اکٹھے کیے، آخری دور ہے اس میں وصیت کر رہا ہے اپنے بیٹوں کو، کیا؟ ان اللہ استفا. اب یہاں پہ ایک ورڈ آ رہا ہے استفا. استفا اس سے کیا مراد ہے؟ استفا سے مراد ہے پسند کر لینا، اور اجتبا سے مراد ہے چن لینا. یہ پسند کر لینا اور چننے میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. پسند مثال کے طور پر کوئی بھی چیز ایسی آتی ہے، آپ کو پسند آ گئی، یہ پسند ہے، لیکن آپ نے چنا نہیں اس کو. مثال کے طور پر گملے میں بہت زیادہ پھول ہیں، آپ کو ایک پھول اس میں سے پسند آ گیا، لیکن جب آپ اس میں سے نکال لیتے ہیں اس کو تو وہ چن لیتے ہیں. تو یہ دو لفظ ہیں جو محمد رسول اللہ کے لیے آتے ہیں، محمد مصطفیٰ اور محمد مجتبی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند بھی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا بھی اس کام کے لیے. تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان اللہ استفا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پسند کر لیا اس کام کے لیے، ابراہیم علیہ السلام. لیکن چنا ہے کہ نہیں چنا ہے، آگے چل کے پھر وہ معاملات کھلیں گے. یعنی مراد یہ ہے اس سے کہ جو اور بنی اسرائیل میں جو لوگ آتے رہے، ہر انسان تو نبی اور رسول نہیں ہوتا تھا. لکم الدین، تمہارے دین کے کام کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ رب العزت نے کیا کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے. اور اس میں کیا آ رہا ہے؟ وصیت کرنا ہے اپنے بچوں کو. اب یہ سمجھنے والی چیز ہے، یہ ہے وہ چیز جو ہمیں سیکھنی ہے. کیا ہے؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ دیکھو ہرگز تم موت تمہیں نہ آ پائے الا وانتم مسلمون، یہاں تک کہ تم فرما برداری، مسلمان جس کو کہتے ہیں فرما بردار کی کیفیت میں تم نہ ہو. یہ ہے وہ چیز سمجھنے کی. کیا ہم اپنے آل اولاد کو اس طرح کی وصیت کرتے ہیں؟ آپ میں سے ہیں کچھ اس طرح کے جنہوں نے اس طرح سے وصیت کی. یہ کام ہے وصیت کرنے کا جو انبیاء نے کیا. فلا تموتن، ہرگز تم موت نہ آنے پائے الا وانتم مسلمون، یہاں تک کہ تم جو ہے فرما برداری. اب یہاں مسلمان کا جو ترجمہ آ رہا ہے، اس کو مسلمان بھی کہہ سکتے ہو کہ الا وانتم مسلمون سے مراد یہ ہو جائے گا کہ کم سے کم مسلمان تو تم ہو. یعنی وہ 5 بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ تو کم سے کم توحید تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ محمد رسول اللہ کی جو ہے وہ رسالت کا انکار نہیں ہونا چاہیے. محمد رسول اللہ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں، یہ چیز بھی ہونا چاہیے. پھر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات، یہ ساری چیز کم سے کم چیزیں ہیں. یہ کم سے کم چیزیں میں بہت تقریباً سمجھ لو کہ ہر میٹنگ میں، ہر جگہ میں اس بات کو کرتا ہوں. کم سے کم ڈیمانڈ ہے یہ زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ پھر وہ آتی ہے جو 53 مقامات پر یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ یہ کہ ایمان لاؤ، قرآن پڑھو، ساری چیزوں کو دیکھو، وہ فیتھ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، ایمان لاؤ، اور اس کے بعد یہ کہ عمل صالح کی طرف بھی تم قدم اٹھاؤ. اب تم صرف مسلمان میں فرما برداری میں کم سے کم چیز ہے یہ. اور لوگ کہتے ہیں جی دین کے معاملات میں وہی چیز ہے کہ کون سی چیز دکھ رہی ہے، ٹوٹا پھوٹا کر دو، اگر وہ کپڑے پرانے ہیں وہ دے دو کر دو، یا اور کھانا کوئی جو ہے بوسیدہ ہو گیا وہ نکال دو. یہ ہمارے معاملات ہیں. تو یہاں سمجھ لیجئے گا کہ کم سے کم ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم فرما برداری کے حالت میں ہو. اب ہمارے معاملات یہ ہیں، ذرا اپنے گھروں میں بھی نظریں گھمانا، سالہ سال تم دیکھو، مہینوں مہینوں تم دیکھو گے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے. ہمارے گھروں میں اس طرح کے لوگ مقیم ہیں جو مہینوں مہینوں نماز نہیں پڑھتے. تو کیا ہم مسلمان کہلانے کے بھی لائق ہیں؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیے گا آیت نمبر آ رہی ہے ہمارے پاس کون سی؟ آیت نمبر 133 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وہی وصیت کا جو پس منظر ہے اسی کو کنٹینیو رکھا جا رہا ہے. ام کنتم شہداء، کیا تم وہاں حاضر تھے، وہاں موجود تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، کہ جب آ دھمکی یعقوب علیہ السلام پر موت. اب یہاں پہ لفظ دیکھیے گا، موت کا لفظ آیا ہے. یہ بہت بڑا جس کو کہتے ہیں کہ آج بھی جو ہے وہ حیاتی اور مماتی. امام ابو حنیفہ کے 2 فرقے بنے آگے چل کے، ایک حیاتی ایک مماتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی ایک ہی امام کو ماننے والے، اس میں بھی آگے چل کے وہ ڈفرینسیشن ان میں ہو گئی ہے. یہ ہے انسان جب بٹنے کی نیت سے انسان یہ کام زدہ میں کرتا ہے تو آگے چل کے پھر یہ کام ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ بات سمجھ لینا، یہ جو لفظ آ رہا ہے موت، اب اس کو یہ تم وصال کہہ لو، اس کو تم پردہ کہہ لو، اس کو تم وفات کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، لیکن ہے وہ موت، وہی موت جو موت کا مزہ چکھنا ہے. محمد رسول اللہ کے لیے بھی یہ کہ ان پر بھی آ دھمکی تھی موت. اگر عربی میں دیکھو گے تو مات. حضرت ابوبکر جب وہ آئے ہیں باہر، میں پہلے بھی اس کا پس منظر بیان کر چکا ہوں، باقی ہے کہ کھول کے اس کو پوری چیز کو میں اوتھینٹک دلائل کے ساتھ سورہ آل عمران میں انشاءاللہ تعالی اس کو رکھوں گا کہ جب وہ حضرت عمر جو ہے تھوڑا سا اشتعال میں آئے، انہوں نے تلوار نکال لی کہ کسی نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی جو ہے وہ وفات ہو گئی ہے تو میں اس کا گردن جو ہے اس کی کاٹ دوں گا. وہاں پہ حضرت جو ہے وہ حضرت ابوبکر آئے، وہ ظاہر سی بات ہے محرم تھے، اندر گئے، دیکھا، انہوں نے کفن کو اٹھایا، ہٹایا، چہرہ دیکھا، چہرے پر بوسہ لیا، اور یہاں وہ قیامت خیز الفاظ انہوں نے کہے.
اور اوتھینٹک الفاظ ہے، صحیح بخاری میں موجود الفاظ کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ 2 بار موت آئے۔ کیا ہے یہ، کیا لے کے بیٹھے ہم چیزیں؟ وہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت کو، قرآن اور حدیث کو ہم نے چھوڑا، یہ سارے بگاڑ پیدا ہو گئے۔ مولویوں کی باتوں، مولوی پروفیشن کریٹ کیا اور جو انہوں نے بول دیا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے۔ لہٰذا یہ سمجھ لینا محمد رسول اللہ وفات ہو گئی، عربی میں موت کا لفظ آئے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو یہاں پہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نبیوں کے، سمجھ لیجئے کہ حضرت اور جو ہیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ آپ پڑھ چکے شجرہ۔ اس کے بعد جو ہے حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب، اور وہ تمام بنی اسرائیل کتنے بڑے بڑے پیغمبر اور جو ہے وہ جلیل القدر پیغمبر اور رسول اور وہ سارے جو ہے ان میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہاں ان کے لیے بھی یہ الفاظ استعمال کیا جا رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت، جب آدم کی یعقوب پر موت۔ حضر یعقوب الموت سے مراد یہ کہ جب حاضر ہو گئی ان پر موت، ملک الموت جو تھا وہ حاضر ہو گیا۔ اذ قال لبنی، اب کڑی آگے چل رہی ہے۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند جو اس دور کے لوگ موجود تھے ان کو وہ کیا۔ اب یہ جو آ رہی ہے، یہ جو وصیت آ رہی ہے، سمجھ لیجئے گا یہ مصر میں، آپ بہت اچھے سے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پڑھ چکے ہیں، تو یہ سارا کام جو وصیت کا جو کام ہو رہا ہے یہ مصر میں، جو آخر میں وہ سجدہ وغیرہ کیا اور وہ ساری چیز جو خواب دیکھا تھا، پوری سیرت آپ بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے۔ تو یہ جو وصیت کے معاملات ہو رہے ہیں یہ مصر میں ہو رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا وصیت کی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ دیکھو میرے بچوں، میرے بیٹوں، تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ اب میں تو یہ ہے کہ مرنے والا ہوں، میرے بعد تم کن لوگوں کی جو ہے عبادت کرو گے؟ کیونکہ یہ بہت واضح آبویس سی چیز تھی کہ مصر میں جو ہے قبطی قوم کا راج تھا، اور اگر دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جو صدارت ملی وہ تو وزیر خوراک کی صدارت ملی تھی، کوئی پورا مصر تو ان کو نہیں مل گیا تھا، بادشاہ تو نہیں تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ ہے کہ قبطیوں کا کچھ نہ کچھ جو زور تھا وہ موجود تھا، سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو پوری ریاست قائم کر کے جو ہے ان کی وفات نہیں ہوئی، قبطیوں کا ہی وہ ملک تھا، لیکن یہ کہ رسپیکٹ کرتے تھے، عزت دیتے تھے، پوری دین اور تبلیغ اور جو کام کرنا چاہتا تھا اس کو پوری جو ہے چھوٹ تھی۔ لیکن اس سے بالکل یہ مراد نہیں کہ پورا مصر جو ہے، پورا کا پورا جو مصر تھا وہ پورا کا پورا مسلمان ہو گیا تھا، موحدین ہو گئے تھے۔ جتنے آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ میں، لاکھوں ہو سکتے ہیں اس میں، تو وہ ان پہ کام ہوا، پورا کا پورا نہیں۔ اس لیے ذرا اس کے الفاظ چیک کیجئے گا اس وصیت کے، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اے میرے بیٹوں، تم میرے بعد جو ہے وہ کس کی بندگی کرو، کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، جمع کا صیغہ آ رہا ہے، سب نے بیک وقت فرمایا قالو نعبدو کا، قالو نعبدو الہ کا، کہ ہم آپ کے بعد ابا جان الہ کا، آپ کے الہ کی، آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبائی کا کھول کے بیان کیا جا رہا ہے، اس کو چاہتے تو صرف اللہ بھی کہہ دیتے یا اور کچھ بھی، لیکن کھول کے یہاں پہ پوری کڑی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِلَٰهَ آبائی کا، اور آپ کے آباء و اجداد کے جو الہ ہے، کون ہے؟ اللہ۔ ابراہیم، یہاں نام لے کے ابراہیم علیہ السلام کے کون ہے رب؟ اللہ تعالیٰ۔ واسماعیل، کون ہے رب ان کے؟ اللہ تعالیٰ۔ واسحاق، کون ہے ان کے رب؟ اللہ تعالیٰ۔ الہ واحد، سمجھ لینا اس بات کو کہ الہ واحد، ایک ہے وہ واحد الہ، کوئی دو الہ نہیں ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم جو ہے اس بات پر اپنی، اور ہم جو ہے وہ کیا ہے کہ اور ہم سب جو ہے وہ اسی کے فرما بردار ہیں۔ اب یہاں سے جو معاملات آ رہا ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، یہ بہت بڑا فتنہ بڑا ہے، بہت بڑا فتنہ بڑا ہے اس سے۔ اب ذرا دیکھیے گا یہ الفاظ کیا ہیں، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، دیکھو یہ جو گروہ تھا لوگوں کا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اور تمام جتنے بھی انبیاء وغیرہ جن کا اللہ تعالیٰ نے بالخصوص نام لیا پچھلی آیت میں، اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم انہی کو لڑنے جھگڑنے نہ بیٹھ جانا۔ اب ہمارے یہاں بھی کیا ہو رہا ہے کہ بہت بڑا طبقہ جو ہے حضرت معاویہ کو لے کے دن رات لڑائی جھگڑے ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے بہت بڑا فرقہ حضرت علی کو لے کے دن رات لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اس میں ایک دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگ رہا ہے۔ یہاں ذرا اس آیت کا اس کو سمجھیے گا کہ کیا ہے، تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، اور یہ بات اصحابہ کرام کے لیے نہیں ہو رہی، انبیاء کرام کے لیے ہو رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء کرام کا بہت زیادہ درجہ ہے صحابہ کرام سے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے ضمن میں اس بات کو فرمایا جا رہا ہے، یہ وجوہات ہیں۔ آپ دیکھیں گے زیادہ تر جاہل لوگ ہیں، قرآن کی تفسیر نہیں پڑھی ہے، جو لوگ یہ ضد بازی اور بحث بازی میں جو لوگ الجھے ہوئے ہیں، دن رات بحث ہو رہی ہے۔
24 گھنٹے جو ہے وہ ایک دوسرے کی تذلیل ہو رہی ہے، اور یوں ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا، اور اس نے یوں کہا اس نے یوں کہا، پھر وہ ایک اتنا زیادہ اس میں بڑھ جاتا ہے کہ وہ لے جا کے اللہ سے ملا دیتا ہے۔ یہ شیعہ جو فرقہ ہے ان کے کیا معاملات ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پہ بلایا، سائیڈ میں ایک پردہ پڑا تھا، حضرت علی تو پہلے سے وہاں موجود تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یہ کام ہے کہ تم نے وہاں لے جا کے پتہ نہیں کیا سے کیا تم نے جو ہے چیزوں کو کی، ساری جہالت پر بنیاد ہے اس کی، کوئی حقائق نہیں ان باتوں، کوئی دلائل قرآن اور حدیث سے ان کی نہیں ملے گی۔ یہاں فرمایا جا رہا تلک امۃ قد خلت، یہ گروہ تھا، ایک لوگ تھے اللہ کے بڑے برگزیدہ، قد خلت جو گزر چکے چلے گئے، لہا ما کسبت، دیکھو کان کھول کے سمجھ لو اس بات کو کہ ان کے ساتھ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، کتنے کیٹاگوریکل الفاظ ہیں، صرف ترجمہ ہی اگر کر دوں تو بات واضح ہو جائے، حجت قائم ہو جائے گی۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور ان کے لیے وہ چیز ہے جو اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ چیز ہے جو انہوں نے کمائی، ان کا کام تھا، ڈیوٹی بہت اچھے سے کر کے گئے اپنی، الحمدللہ ایک ایک لمحہ ان کا جو ہے دین کو قائم کرنے میں ان کا گزرا، لہا ما کسبت، ان کے لیے تھی ان کی کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہوگی تمہاری کمائی۔ تم کیا چیزیں لے کے بیٹھ گئے ہو کہ حضرت علی کو تم کون ہوتے ہو ان چیزوں کو لے کے بیٹھے رہے؟ اللہ کے بہت برگزیدہ بندے تھے وہ، حضرت معاویہ ہیں، حضرت علی، تمہاری اوقات ہے کہ تم ان چیزوں پہ بات کرو؟ تمہارا خود کا کوئی علم ہے؟ تمہاری کو خود کی کوئی زندگی کا لائف سٹائل ہے؟ فضول میں لے کے بیٹھے، دن رات بحث مباحثہ ہو رہا ہے، چھوڑ دو اللہ پہ معاملات۔ تم یہاں دنیا میں کیوں فیصلے لے کے بیٹھ گئے ہو کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ ایک ادھر سے گھسیٹ رہا ہے، ایک ادھر سے گھسیٹ رہا ہے۔ تو یہاں دیکھیے گا انبیاء کرام کے بارے میں یہاں فرمایا جا رہا ہے، لہا ما کسبت، ان کی کمائی ان کے ساتھ تھی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہاری کمائی تمہارے ساتھ۔ اگر اتنے سے بھی بات نہیں سمجھ میں آئی تو آگے دیکھیے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا یہ کام کہ وہ کیا کرتے تھے، تم سے حضرت علی کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ وہ کیا کرتے تھے، ہاں جی کیا عقیدہ ہے تمہارا ان کے، ہرگز تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بس یہ ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندہ تھے، جو کام وہ کر کے گئے ہم ان کی پیر کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں، خاک بھی بہت دور کی بات ہے، لہٰذا یہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے اتنا مناظرے کریں اور اتنا کریں۔ لاکھوں ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گی کہ وہ ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو رہا ہے، ایک گروہ جو ہے وہ اتنا زیادہ حضرت معاویہ کو بڑھا رہا ہے، اس میں غلو کر جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں لے جا کے ملا دیتا ہے، ایک گروہ جو ہے پھر وہ حضرت علی کو ملا رہا ہے، کہاں لے جا کے ملا کے کر، یہ ساری کھینچ تان جو آپ دیکھیں گے یہ ہے وہ نجاست مسلک کی اور فرقوں کی جو یہ چیزیں ہیں، ساری چیزیں قرآن کو پڑھا نہیں، حدیث کو پڑھتے نہیں، اور یہ ساری چیز ضد بحث میں بس ان چیزوں کو ہو کے رہ گئے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے تم سے نہیں ہوگا سوال، تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ باپ تمہارا سلطان تھا یا باپ تمہارا سید تھا یا فلانا تھا، یہ ساری چیزیں تم سے تمہارا سوال ہوگا، تم کیا کر کے آئے۔ میں بارہا اس کے ضمن میں حدیث رکھ چکا ہوں کہ وہ جو سوالات ہیں کہ وہ قدم جو ہے وہ نہیں ہٹیں گے، بارہا میں جی تم سے تمہارا سوال ہوگا، تم کیا کر کے آئے۔ میں دیکھ رہا ہوں ہماری جو یوتھ ہے زیادہ تر ان چکروں میں لگی ہوئی ہے، وہ دن رات کی ساری بھائی تم سے یہ سوال، تم اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں ان چیزوں میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو ان سے تو اللہ ان کا راضی ہو، وہ اللہ سے راضی تھے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، ان کے معاملات چھوڑ دو تم ان چیزوں کو، یہ بحث مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اب یہاں پر جو ہے یہ یہودوں کی خباثت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ متحدہ محاذ، یعنی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ ہے کہ وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے ساری عمر لڑتے آئے، مرتے آئے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے سولی چڑھا دیا، کوشش کی، سمجھ آ رہی، ان کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ تو یہود تو یہ کہتے کہ ہم نے سولی چڑھا، یہ سارے کام کس نے کیے؟ یہودوں نے کیے کام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کی سازش بھی یہودوں کی تھی، ساری عمر لڑتے آئے، مرتے آئے، ایک دوسرے کے رسولوں کو گالیاں دیتے آئے، اب یہاں متحدہ جو ہے وہ محاذ ہو گیا۔ وقالو کونو ہودن او نصارا، کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یا تو یہودی ہو جاؤ، یعنی یہ جو فرقہ اٹھ رہا ہے، معاذ اللہ فرقہ کیا ہے؟ یہ تو اصل میں تو امت ہے، یہ تو سمجھ لیجئے کہ اولئک هم المفلحون والے معاملات ہیں، لیکن یہاں اشارتاً در طنزی انداز میں کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ نہ ملنا، یا تو تم یہود میں سے ہو جاؤ یا تم نصارہ میں سے ہو جاؤ، تہتدوا، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وقالوا کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، دیکھو یا تو تم لوگوں کو جو ہے یہ فتنہ انگیزی کرنا ہے۔ یہود کے جو علماء جہلا جو بڑے بڑے مدینے میں بیٹھے ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یا تو تم یہودوں میں سے شامل ہو جاؤ، یا تو یہودوں کی ٹیم میں مل جاؤ یا نصارہ کی ٹیم میں مل جاؤ۔ کیا ہو جائے اس سے کہ تم تاکہ ہدایت، ظاہر سی بات ہے وہ شریعت کے ٹھیکیدار ہیں،
ہدایت سے کیا مراد ہے؟ شریعت ہے جو ہمیں حرام حلال بتاتی ہے. تو یہ ہے کہ یہودیوں کے ساتھ ملو جو بگڑی ہوئی شکل، میں اس کو کہہ رہا ہوں بگڑی ہوئی شکل، وہ تو بگڑی ہوئی نہیں کہتے تھے اس کو، تو یہ بگڑی ہوئی شکل کی ہدایت میں تم اس میں ہو، جو تورات میں جو سارے وہ مینا کاریاں کرتے رہے اس میں ہو، تاکہ تم ہدایت پا سکو. وقالوا کونوا ہودا او نصارا، تو دیکھو تم یہودی ہو جاؤ یا نصارا ہو جاؤ، تہتدوا، تاکہ تم جو ہے نصیحت، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا. تھوڑا سا پیچھے لے جا کے ساری بات تمہیداً ہو رہی ہے، یاد رکھنا، میں تیسری بار یاد دلا رہا ہوں. یہ اصل جو مقصد ہے اس کا، ان 2 رکوعوں کا مقصد یہ کہ تھوڑا مائنڈ سیٹ ان کا بنایا جائے، تھوڑا برین واش کیا جائے. یہ جو بٹ گئے یہود اور نصارہ، اب وہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرف لے کے جا رہا ہے. کتنی خوبصورتی سے بات چلتی ہوئی آ رہی ہے. یعنی یہاں دیکھا جائے اگر اس دور میں بھی کچھ نصارہ بھی بیٹھے ہوتے میرے سامنے، یہود بھی بیٹھے ہوتے، اور یہاں سے اگر میں بات کرنا شروع کرتا ہے اس کو بالکل اسی طرح سے، تو ان کو بھی بات سمجھ میں آتی کہ ہاں یہ بات تو ہے. تو یہاں بالکل بنیاد سے بات چلتی آ رہی ہے، اور اب بات جو ہے پہنچ رہی ہے. اور سیقول السفہاء میں بالکل جس کو کہتے ہیں کہ وہ نیوکلیر بم ایک دم سے گرے گا اور وہ سارے معاملات ہوں گے. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل بل ملت ابراہیم حنیفا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہہ دو، نہیں بلکہ کیا؟ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، جو سب کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تھا. اصل میں تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کیا معاملات، تمہارے جو پردادا تھے، جو تمہارے سکڑ دادا تھے، ان کے کیا معاملات تھے. قل بل ملت ابراہیم، نہیں یہود اور نصارہ نہ ہو، بلکہ تھوڑا سا اوپر جا کے یہ کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ ہو جاؤ. وہ کیا تھے؟ وہ آگے چل کے آئے گا وما کان من المشرکین. اور سمجھ لینا اس بات کو، جو تم لڑائی جھگڑے کرتے ہو آپس میں، عرب اور عجم میں بہت بڑا فتنہ تھا یہ آپس میں دست و گریباں ہوتے تھے اس چیز کو لے کے. وہ کہتے تھے کہ نہیں وہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ جو ہم جو کر رہے ہیں بت پرستی وہ بھی ایسے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ دوسرا کچھ اس طرح کے. لہٰذا یہاں ان بتوں کو توڑا جا رہا ہے. وما کان من المشرکین. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. وہ ایک وحدہ لا شریک، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی عبادت کرنے والے تھے. آگے پھر جو نئے مسلمان آ رہے ہیں ان کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. اب یہاں پہ دیکھیے گا، ہم نے سورۃ البقرہ کی سٹارٹنگ میں ہم نے پڑھی تھی ایک آیت بالکل اسی طرح کی ہے، لیکن یہاں نام لے کے اس کو جو ہے نام ڈال دیے گا. بہت ڈیٹیلڈ آیت ہے یہ. آیت نمبر 126 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے آمنا باللہ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں. وما انزل الینا، اور ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اترا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ. یعنی جو قرآن ہم پر اتر رہا ہے اب ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں. تمہاری جو تورات تھی اس میں تم نے جو ہے وہ ساری ڈنڈیاں مار مار کے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا اس کتاب کا. ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اب محمد رسول اللہ پر جو نازل ہو رہا ہے. وما انزل الی ابراہیم، اور یہ سمجھ لینا یہ کتاب پر بھی ایمان، تو صرف محمد رسول اللہ پر ہی ایمان نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی تعلیمات بالکل سیم تھی. وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، ان کی بھی یہی تعلیمات تھی. وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی روزہ رکھتے ہوں گے، بس یہ کہ ان کے صحیفے جو ہے اٹھا لیے گئے. اب معلوم نہیں کہ کیا شریعت تھی، کیا انداز تھا. صحف ابراہیم و موسیٰ، ان کے بھی کچھ صحف تھے. تو یہاں کیا کھول کے اس کو رکھا گیا؟ الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. 4 جو نسلیں تھیں، 4 جو معتبر لوگ تھے اللہ کے، یہاں کھول کے ان کے نام بائے نام گلدستہ پیش کر دیا گیا. والاسباط، اور اس کی اولاد پر. یعنی یہ تمام جتنے لوگ ہیں ہم ان پر بھی ایمان لائے اور ان کی اولاد پر بھی. یہ سارے جتنے بھی ہیں سب ایک ہی ہے، سب کا مقصد ایک ہی، ان میں سے کوئی بھی مشرک نہیں تھا. وما اوتی موسیٰ، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے. یہ نہ سمجھنا کہ قرآن جو ہے کوئی نئی شے ہے کہ کیا ہے، نہیں. یہ وہی ایک مین کتاب ہے، لوح محفوظ. پہلے بھی بتا چکا ہوں، اصل کتاب ہے وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس، لوح محفوظ. اصل کتاب تو وہاں ہے. ہر دور میں وہاں سے تھوڑا تھوڑا پارٹ نکال کے یہاں نازل کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک بڑی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، لوح محفوظ، جو قلم نے جو لکھی ہے، وہاں سے تھوڑا سا پارٹ نکالا، لا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، اس کو نام دے دیا تورات. اسی طرح سے حضرت موسیٰ کا دور گزرا، حضرت عیسیٰ کا آیا، پھر تھوڑا سا پارٹ نکالا کچھ 500-600 پیجز کا، تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا. اسی طرح سے محمد رسول اللہ ہے، پھر تھوڑا سا پارٹ نکالا وہاں سے. اصل سورس جو ہے وہ لوح محفوظ ہے. یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجیے گا. یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ سب اسی میں سے ہے. لیکن اب اس میں یہ ہے کہ تورات اور انجیل میں جو ہے وہ اتنے زیادہ اس میں جو ہے وہ ریکٹیفیکیشن ہو گئی ہے کہ سارے معاملات بگڑ کے رہ گئے. اب واللہ عالم کہ اس میں کیا حقیقت ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک پیور کتاب اللہ تعالیٰ رب العزت کی قرآن ہمارے بیچ موجود ہے. ہمیں کسی شک شبے میں نہیں پڑھنا ان چیزوں کو لے کے.
تو یہاں فرمایا جا رہا ہے وما اوتیا موسیٰ، اور ہم جو موسیٰ کو جو کتاب دی گئی اس پر بھی ایمان لائے. وہ کوئی خاص چیزیں نہیں تھیں، یہی تھا موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی، بہت کچھ ملتا جلتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں اس میں بھی تھیں. وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گیا وہ بھی ساری چیزیں اسی کی ہیں، کوئی ان میں فرق نہیں ہے، ایک ہی سورس ہے ان کا جو میں بتا چکا ہوں آپ کو. وما اوتیا النبیون من ربہم، اور جو اللہ تعالیٰ رب العزت نے اپنے انبیاء کو دیا اس پر بھی ہم جو ایمان لاتے ہیں. یہ بالکل کھول کے درجہ بدرجہ اس کو بیان کیا گیا ہے. سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ لا نفرق بین احد منہم. اور دیکھو سمجھ لینا اس بات کو، یہودیوں سے مخاطب، یہود اور نصارہ سے مخاطبت ہے محمد رسول اللہ. یعنی اس طرح سے سمجھیے کہ تعویل خاص میں جیسے خطبہ کیا ہو، کہ ان کو بلایا ہو، بٹھایا اور ان کو کہا ہو کہ بھائی دیکھو یہ وحی آئی ہے، ہم تو یہ اس وحی کے فالو کرنے والے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے بیچ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے. میں تفریق کے بارے میں بعد میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں. دیکھو تفضیل بین الرسل جائز ہے، فضیلت، ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت. کسی نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے. کسی نے جو ہے وہ کیا ہوا، کسی کو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کسی کے معاملات کچھ اور تھے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے زبور جیسی کتاب دی کہ وہ پہاڑ بھی وزد میں آتے تھے اور جو پرندے تھے وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ وہ نغمے گاتے تھے. تو یہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی فضیلت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے معجزات دیے گئے تھے، اس طرح سے مردے کو زندہ کرتے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ کتاب ہے قرآن. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے گا، قرآن کو معجزہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ بات بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی. دیکھو اس میں بات سمجھ لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا وہ جادو کا اور ساحری کا دور تھا. بڑے بڑے کاہن موجود ہوتے تھے وہاں. ان کو سب سے بڑا ایسا جادو دیا اللہ تعالیٰ نے، جادو تو نہیں کہیں گے اس کو، ایسا اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت دی کہ ان کی ٹکر کا کوئی وہ کام نہیں کر سکا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکا. ہم پڑھ کے آ چکے سیرت موسیٰ میں کہ ان کے کیا معاملات تھے. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے فلکیات کا بہت بڑا دور تھا. وہاں پہ بہت بڑی یہ چیز تھی، اس طرح کی کوئی ایسا کوئی کام، شعبدہ بازی کا دور تھا وہ جو دور تھا. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے. وہ کسی میں کوئی مائے کا لال ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کام کر سکتا تھا. اب یہ قرآن کو جو ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے؟ یہ قرآن کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو دور تھا عربوں کا اور عجموں کا، تگڑا دور تھا یہ. اس دور میں بہت بڑے بڑے ادیب اور بہت بڑے بڑے اس طرح کے جو ہے وہ شاعر قسم کے لوگ تھے، کتابیں لکھنے والے لوگ تھے بہت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو ہم عربوں کو کہتے ہیں امیین، اس سے یہ مطلب تھوڑی کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. کتابی کوئی آسمانی کوئی کتابی کوئی شریعت نہیں تھی. باقی یہ کہ دنیا کی پڑھائی لکھائی تو بہت بڑے بڑے شاعر موجود تھے عرب میں اس دور میں. تو یہ جو ہم کہتے ہیں امیین، جاہل قوم، اس سے مراد یہ ہوتا ہے ہمارا کہ کوئی آسمانی شریعت ان کے پاس نہیں تھی، بنی اسرائیل کے پاس تھی وہ چیز. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد. اب یہ جو میں نے کہی کہ تفضیل بین الرسل، ایک رسول کو دوسرے پہ فضیلت، دوسرے رسول کو تیسرے پہ فضیلت، یہ فضیلت تو ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن تفریق بین الرسل یہ سراسر کفر ہے. کسی نبی کو یہ کہے میں فلاں کو، میں عیسیٰ کو مانتی ہوں، میں موسیٰ کو نہیں مانتی، یا میں ایسا کرتی ہوں ویسے نہیں، یہ سراسر کفر ہے. لا نفرق بین احد منہم. اور ہم ان تمام جتنے بھی نبی ہیں، رسول ہیں، جو بھی سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فیملی میں سے جتنے بھی لوگ ہیں، اہل اللہ میں سے جتنے بھی ہیں، ان میں کوئی تفرقہ بازی نہیں ہم کرتے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم کیا ہیں؟ اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. یہ جو تفرقہ تم نے ڈال رکھا ہے، جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، وہابی، یہ جو تفرقہ ہم نے ڈال رکھا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ہم ایک قرآن کے پڑھنے والے ہیں، ہم ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ہمارا قبلہ ایک، سب کچھ ایک، لیکن اس کے باوجود بھی جو یہ چیز، بڑے لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے دین کو پڑھا نہیں، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، اور ہم وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے کہ میں تو فلاں امام کو مانتا ہوں، میں تو فلاں امام کو. پہلے تم نے یہ چیز پڑھنی، پہلے تم نے قرآن پڑھنا ہے، پہلے تم نے حدیث پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ کسی امام کی پیروی تم کرو. کوئی مسئلہ تمہیں اگر جو ہے وہ اس سے نہیں ملتا، تمہیں قرآن اور حدیث سے، ظاہر سی بات ہے دور چینج ہوا ہے، ڈیجیٹل دور آ گیا، کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، کسی بہت بڑے معتبر انسان سے تم نے مشاورہ، جیسے ہمارے یہاں بھی ایسے ہوتا ہے، مثال کے طور پر میرے والد بہت بڑے کوئی دیندار انسان ہو، مجھے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی، میں ان سے مشاورت کروں گا. یہ بالکل اسی طرح سے. تو یہ اماموں کی جو اتباع کرنا، یہ کوئی گناہ کا، کفر کا کام نہیں ہے.
ان کی اتباع نہ کرنا بھی کفر کا کام نہیں ہے اور ان کی اتباع کرنا بھی کوئی کفر کی کام نہیں ہے. تمہارا دل ہے, تمہاری مرضی ہے, کوئی فتویٰ تم اٹھانا چاہتے ہو امام ابو حنیفہ کا اہلاً و سہلاً اٹھاؤ, کوئی مشکل نہیں ہے. انہوں نے کوئی کفر والے انہوں نے کوئی فتوے تھوڑی دیے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن مسئلہ بگاڑ یہاں پیدا ہو رہا ہے کہ تم نے قرآن کو پڑھا نہیں. پہلے 96% تمہیں دین سیکھنا پڑے گا قرآن سے, پھر کچھ بچے گا پیچھا 3% جو بچے گا یا 4% جو بچے گا, 3% جو بچے گا وہ کس سے بچے گا؟ وہ بچے گا احادیث سے, کیونکہ تفسیر میں ہی سارا کچھ آ جائے. یہ 96% جو قرآن کو دیا, جب تم تفسیر سے پڑھو گے, ترجمے سے اگر تم کچھ پڑھتے ہو تو کچھ تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ترجمے کے بارے میں پہلے بھی میں یہ چیز بتا چکا ہوں, ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھ لینا تو ایسا ہے کہ جو اللہ کا کلام تھا وہ تم نے پڑھ لیا, تفسیر کہاں گئی؟ آپ نے دیکھا کہ میں بارہا جو ہے حدیث کی کچھ نہ کچھ جو ہے اشکال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ضمن میں, رحمان کے ضمن میں, آپ نے دیکھا 4-5 حدیثیں میں نے رکھی, پتہ رحمی ہے وہ ساری چیزیں. تو لہٰذا یہ سمجھ لینا, دین جو کمپلیٹ ہوگا وہ کمپلیٹ ہوگا قرآن سے. 96% اشکال تمہارے قرآن کی تفسیر سے, زندگی سولو ہو جائے گی تمہاری. 4% کچھ ایسی چیزیں بچیں گی, 3% 3.5% جو بعد میں تمہیں کچھ حدیثوں کو کھولنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, اور کوئی آدھا %, 0.5% یا 1% پھر بھی کوئی مسئلہ رہ جائے گا. قرآن کا علم آ گیا, اس کے میں تم خود ہی اتنے بڑے تم بن سکتے ہو, تم خود اس چیز کو فیصلہ لے سکتے ہو. بات سمجھ آ رہی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود اس چیز سے نواز سکتا ہے جس چیز سے اس نے اماموں کو نوازا. اب ایسا تو نہیں ہے مثال کے طور پہ وہ امام گزرے تھے پچھلی صدیوں کے, اب کوئی امام پیدا نہیں ہوگا. ابھی بھی یہ کہ اللہ تعالیٰ اور بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فقاہت دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ جن کو جو ہے فقیہ بناتا ہے, آج کے دور کے بھی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ظاہر سی بات ہے. اب یہ چیز ذرا دیکھیے گا, امام ابو حنیفہ کے اگر بہت سے اقوال ایسے ہیں, اب دیکھو گے ڈیجیٹل دور کہ کیا کریں, تصویر کے معاملات مثال کے طور پر سیلفی لینی ہے کہ نہیں لینی ہے, اب کیا کرو گے اس میں, کہاں سے لاؤ گے؟ امام ابو حنیفہ کا بھی کوئی تمہیں قول نہیں ملے. بہت یہ دور چینج ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں چینج ہوتی ہے. تو اس دور کے حساب سے علم کے اعتبار میں رہتے, اس دائرے میں قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے تم کسی کا بھی فتویٰ اٹھا لو. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہ بہت جس کو کہتے ہیں یہ الگ چیز ہے, یہ کوئی 2% میں یہ چیز آتی ہے. لیکن ہمارے معاملات یہ کہ ہم نے قرآن کو تفسیر سے پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, کیا نہیں, اور بس یہ کہ ہم تو جی دیوبندی ہیں, ہم بریلوی ہیں, ہم وہابی ہیں, ہم شیعہ سنی, یہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ بڑھ گئے ان چیزوں میں. یہ کام نہیں ہے. قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن بہت آسان ہے. آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ 90 لوگ میرے ساتھ ہیں, تقریباً 89 لوگ الحمدللہ پڑھتے ہو, بات سمجھتے ہو, یہاں وضاحت بھی کرتے ہو. کون ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں 14 علوم چاہیے وہ چاہیے؟ وہ ساری چیزیں تب ہیں جب تم ترجمے سے پڑھتے ہو. ترجمے کی بات میں کر رہا تھا, ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ تم نے پڑھ لیا, محمد رسول اللہ کی اطاعت کو تم نے سائڈ پہ کر دیا. تم نے قرآن کو اگر ورڈ ٹو ورڈ پڑھا تو پھر اللہ نے رسول کو کیوں بھیجا؟ ذرا خود سے سوال تو کرو. یہ قرآن اگر تمہیں صرف ترجمے سے پڑھوانا ہوتا تو پھر رسول کہاں گیا اس میں؟ رسول کی اطاعت کہاں ہے؟ وہ تو احادیث کی نظر سے جب تم قرآن کو پڑھو گے تو بات تب کمپلیٹ ہوگی. ہمارے پھر یہی لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, ترجمے سے پڑھا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں یہ چیز قرآن میں نہیں, وہ چیز قرآن میں نہیں, وہ چیز قرآن نہیں, یہ تو قرآن میں نہیں, یہ تو قرآن میں نہیں, یہ تو سب کچھ ہے قرآن میں. صرف تمہارے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ تمہارے نفس کی خباثت ہے کہ تم اتنی جلدی میں ہو کہ تم صرف قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھتے ہو. یہ سمجھ لیے گا, یہ ہماری اپنی خباثت ہے. یہ اللہ کے کلام میں کوئی اس طرح کا نقص نہیں ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا. تو دیکھو اب یہ مخاطبہ انہی سے ہی ہو رہا ہے, یہ مخاطبت جو ہے انہی سے ہے. فَإِنْ آمَنُوا, تو دیکھو پھر جس طرح سے بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, جس طرح سے ہم ایمان لائے ہیں اسی طرح سے اگر تم بھی ایمان لاتے ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. فَقَدْ اهْتَدُوا, تم بھی جو ہے وہ ہدایت پاؤ گے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, اور اگر تم منہ پھیر لو اپنا ان چیزوں سے کہ جو محمد رسول اللہ تمہیں پڑھ کے سنا رہے ہیں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو سمجھ لو یہ تو بہت بڑی ہٹ درمی میں تم پڑ گئے ہو. اور یہ ہٹ درمی کیا ہوگی؟ وہی زدہ کہ یہ نبی آنا تھا, سب کچھ صحیح ہے, ہم سب مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, ساری چیزیں, اب ہم تورات کو بھی قائم کریں گے. اب قائم کرو گے تم تورات کو جب دوسرے نبی کے وقت کا ٹائم ہو گیا, 650 یا 610 سال کا وقفہ تھا, تب لوگ در بدر بھٹک رہے, تب تو تم نے کام نہیں کیا. اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم تورات کو بھی قائم کریں گے اور ساری چیز. اب تو وقت گزر گیا اس کا, اب تو قرآن کے قائم ہونے کا وقت آ گیا, اب تو امت چینج ہونے کا آ گیا. تو لہٰذا اس کو سمجھیے گا, وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, بہت بڑی زدہ میں یہ پڑ گیا آپس میں کہ یہ نبی اتنے سارے پیغمبر نبی سارے جو ہے سب بنی اسرائیل میں آئے, سب حضرت یعقوب علیہ السلام, یہ ایک نیا نویلا انوکھا جو ہے کیا کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عرب میں کیسے پہ, یہ تھی وہ زدہ, یہ ہے وہ سبب, سارا پورے قرآن کا پس منظر آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوگا.
تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو سمجھ لو اس بات کو، تو کافی ہے تمہارے لیے تمہارے ان کے مقابلے میں اللہ۔ یعنی یہ کہ یہاں تھوڑا سا وہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا فتنہ اٹھے گا تعویل قبلہ کا، تو ذرا ان کو مسلمانوں کو اس دور کے ذرا ان کو کیا کیا جا رہا، مورلی سپورٹ دیا جا رہا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو تمہارے لیے پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، جو کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ پریشان نہ ہونا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تمہارے لیے کفایت کرے گا تمہارا رب ان کے مقابلے میں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور بہت زیادہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو بہت سننے والی، السمیع بہت سننے والی، العلیم بہت زیادہ جاننے والی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔